अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका ईमानन ला यर्तद व नईमन ला यनफ़द व मुराफ़क़त मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी आला जन्नतिल खुल्द आमीन या रब्बल आलमीन। सूरा ar-Rum आयत नंबर 28। ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون۔ اس نے تمہارے سمجھانے کے لیے خود تمہیں میں سے ایک مثال بیان کی ہے کہ ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے کیا اس میں تمہارے غلاموں میں سے بھی کوئی تمہارے شریک ہو سکتے ہیں، یعنی جو تمہیں ملتا ہے جو تم کماتے ہو کیا تم اپنے غلاموں کے ساتھ ہاف آف کر لیتے ہو کہ یہی انصاف کا تقاضا ہے تاکہ تم اس میں برابر ہو جاؤ۔ تم ان سے ایسے ڈرتے ہو جیسے اپنے ہمسر لوگوں سے ڈرتے ہو، کیا اپنے غلاموں سے ایسی او میں آتے ہو یا ایسا ان کا لحاظ یا مروت ہوتی ہے جیسے کسی اپنے جیسے کی ہوتی ہے؟ اگر نہیں ہوتی تو پھر یہی معاملہ تمہارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ تمہارے غلام بہرحال تمہارے جیسے ہی انسان ہیں، تمہارے ماتحت ہیں، لیکن تم انہیں اپنا شریک یا برابر کا درجہ نہیں دیتے نا، اور نہ دینا پسند کرتے ہو۔ تو پھر جب تم اپنے غلاموں میں سے کسی کو اپنا شریک نہیں بنا سکتے تو اللہ کے ساتھ اس کی مخلوق کو کس طرح شریک ٹھہرا لیتے ہو؟ اسی طرح ہم اپنی آیات ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتے ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں، بلکہ جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے بغیر علم کے اپنی خواہشوں کی پیروی کی۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ قرآن میں بار بار یہ بات آ رہی ہے کہ جو کوئی بھی شرک کی طرف جاتا ہے تو دراصل بغیر علم بغیر کسی دلیل کے وہ شرک کو اپناتا ہے، کیونکہ اگر کوئی ٹھوس دلیل لینے اور دیکھنے بیٹھے تو پھر شرک کے پاس تو کوئی دلیل ہے ہی نہیں۔ بغیر علم کے اپنی خواہشوں کی پیروی کی، اور شرک دراصل وہ جو کوڈ آف کانڈکٹ ہے جو اسلام دیتا ہے اس میں سے نکلنے کا ایک بہت بڑا چور دروازہ ہے کہ انسان کہے کہ نہیں اب اللہ کی کوئی بات نہیں ہے، ہم فلاں کو خوش کر لیتے ہیں، اور فلاں کو خوش کرتے ہیں تو فلاں تو یہ کہتا ہے کہ اتنی تو ضرورت ہی نہیں ہے کرنے کی۔ تو بے عملی کا ایک دروازہ جو ہے وہ شرک کی وجہ سے کھلتا ہے، اور شرک لایا ہی اس لیے جاتا ہے تاکہ انسان اپنی خواہشات کی پیروی کر سکے۔ پھر جسے اللہ نے گمراہ کر دیا ہو اسے کون ہدایت دے سکتا ہے، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ چنانچہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یکسو ہو کر اپنا رخ دین کی طرف سیدھا رکھیں، اللہ کی فطرت اختیار کرو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور اللہ کی فطرت ہے وحدانیت جس پر اللہ تعالیٰ نے توحید پر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہر انسان کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ دین فطرت پر یعنی توحید پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اس کو یا یہودی بناتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے دین پر قائم رہو، اور تم اس سے ڈرتے رہو اور نماز قائم کرو، اور تم مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ، یعنی جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور وہ کئی گروہ ہو گئے، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی پر وہ خوش ہے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعُوا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ۔ اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہوئے اسی کو پکارتے ہیں، پھر جب وہ اپنی طرف سے انہیں رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو ان میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہیں تاکہ وہ اس چیز یعنی نعمت کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں دی، تو تم فائدہ اٹھا لو، پھر جلد تم جان لو گے
کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل نازل کی ہے کہ وہ ان کے شرک کرنے کو صحیح بتاتی ہو؟ اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر خوش ہوتے ہیں، اور اگر ان کے ہاتھوں کی آگے بھیجی ہوئی کمائی کی وجہ سے کوئی مصیبت انہیں آ لے تو وہ فوراً نا امید ہو جاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہی امید کا اور آپٹمزم کا ایک رویہ ہونا چاہیے، ایک مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے۔ اور آپ یعقوب علیہ السلام کی اگزامپل دیکھیں کہ انہوں نے جب اپنے بیٹوں کو کہا کہ جاؤ اور اپنے بھائیوں کو ڈھونڈو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، کیونکہ اللہ کی رحمت سے تو کافر مایوس ہوا کرتے ہیں۔ مسلمان کا یہ شیوا نہیں ہے کہ وہ کسی بھی مصیبت میں اتنا واویلا کرے اور ایسی اللہ سے بدگمانی کرے کہ جو اس کو اللہ سے دور کر دے۔ مصیبت آنے پر مایوسی کے بجائے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں اور دیکھیں کہ ہم سے کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے ہم پر یہ مصیبت آ رہی ہے، تو ہم کسی گناہ کو چھوڑیں، اور آپ یقین جانیے کہ ضرور کوئی نہ کوئی گناہ آپ کے سامنے آ جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی نشاندہی کر دیں گے جب آپ کسی گناہ کو چھوڑنا چاہیں گے۔ تو یہ اپس اینڈ ڈاؤنز جو ہیں یہ زندگی کا حصہ ہوتے ہیں، اور ان میں اللہ تعالیٰ سے بدگمانی کی بجائے اپنے گریبان میں جھانکنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیے کہ بعض لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا کہ اللہ سے ناراضگی کی باتیں کریں، اور پرانی محرومیاں کوئی اگر آئی ہو زندگی میں تو ان کو یاد کر کر کے اللہ کے سامنے ایک لسٹ رکھیں، اور دوسرا ہے کہ اللہ سے راضی ہو کر، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا، کل ہم نے پڑھا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ جو بھی ماضی میں بھی تو میرے اوپر خیر نازل کر چکا ہے یا اللہ، اسی طرح میں آج بھی فقیر ہوں، اسی طرح میں آج بھی محتاج ہوں تیری مہربانی کا۔ تو لہٰذا اللہ سے راضی رہ کر، اللہ سے حسن ظن رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کو پکاریں، مصیبتوں میں بھی پکاریں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندے کو رزق ملنا ہوتا ہے لیکن اس کے گناہ کی وجہ سے اس کو اس کے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر کوئی گناہ تو نہیں ہے، اور خاص طور پر ہم کوئی حرام تو نہیں کھا رہے۔ ہمارا اگر رزق حرام ہے تو پھر ہماری دعائیں کیوں کر قبول ہوں؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے؟ رزق کی کشادگی کا جو فارمولا اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے وہ کیسے ہے؟ صلہ رحمی۔ جو کوئی یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر اور رزق میں برکت ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، رشتوں کو جوڑ کے رکھا کرے۔ بلا شبہ اس فراخی و تنگی میں ان لوگوں کے لیے عظیم نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں، لہٰذا آپ قرابت دار کو اس کا حق دیں، اور مسکین اور مسافر کو بھی۔ یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک مسکین پر خرچ کرنے کا ایک ثواب ہے، اور رشتہ دار پر خرچ کرنے پر 2 گنا ثواب ہے، ایک صدقہ کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو اس رشتہ دار پر کیا جائے جو پوشیدہ دشمنی رکھنے کی بنا پر تم سے اعراض کرے، یعنی جو اندر ہی اندر تمہارا حاسد ہو، اندر ہی اندر تمہارے لیے بھلا نہ چاہتا ہو، ایسے رشتہ دار کے ساتھ جڑ کے رہنا۔ آپ دیکھیے کہ عید آنے والی ہے، رمضان کا آخری عشرہ ہے، اور نیکیوں کا موسم بہار ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک لوٹ سیل لگی ہوئی ہے، مفت کی آپ کو نیکیاں مل رہی ہیں، اور اس میں آپ اپنے آپ کو اس لیول پر لائیں کہ کسی ناراض رشتہ دار، کسی ایسے رشتہ دار کو جو ان ریزنیبل ہو کر آپ سے ناراض ہوا بیٹھا ہے، یا آپ کا قصور بھی نہیں ہے، آپ اللہ کی خاطر ہیوملٹی اور عاجزی اختیار کریں اور اس کے گھر چلے جائیں، اور یا اس کو کوئی تحفہ دے دیں۔ عید کا موقع ہے، اللہ تعالیٰ اس سے آپ کے گناہ معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے آپ کے درجات بلند کرے گا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ ایسے اگر کوئی رشتہ دار واقعی ہوں کہ جو حاسد بھی ہوں، پوشیدہ دشمنی بھی رکھتے ہوں، تو ان کا جو شر ہے وہ کتنا کم ہو جائے گا، کتنی پازیٹیوٹی آئے گی آپ کے اور ان کے رشتے میں اگر آپ ان کے گھر چلے جائیں گے، اور اگر آپ کوئی خندہ پیشانی سے کوئی اچھا سا تحفہ بھی ان کے لیے لے جائیں گے تو یہ کر دیکھیے۔ ہم میں سے ہر ایک کی زندگیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا انسان ہوتا ہے کہ جو ہمارے لیے آزمائش بنا ہوا ہوتا ہے، ہم اس کو کچھ بھی کر لیں تو ہم پوری طرح سے اس کے معیار پہ کبھی پورے نہیں اترتے، وہ کبھی کسی بات پہ ناراض تو کبھی کسی بات پہ، لیکن جو اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں نا وہ یہ کام کر گزرتے ہیں۔
تو اس لیے آخری عشرے میں رمضان کے عید سے پہلے کسی ناراض رشتہ دار کو، چاہے آپ کا قصور ہے چاہے نہیں ہے، اگر آپ کا قصور ہے تو پھر تو بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ آپ معافی بھی مانگیں اور آپ اس بات کو رفع دفع بھی کریں، اور اگر قصور نہیں بھی ہے تو کوئی پرانی رنجشیں ہیں تو ان کو ختم کر کے اور کوئی تحفہ دے کے اور کوئی میٹھا بول بول کے ان کے گھر جا کے ان کو اپنے گھر بلا کے تو اس جو کوئی بھی ایشو چل رہا ہے کوئی عزیز و اقارب میں اس کو ختم کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا، انہوں نے ایک غلام آزاد کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ اپنے ماموں کو دے دیتی تو آپ کو دوہرا اجر ہوتا، یعنی ایک اجر ہوتا اس کا صدقہ کرنے کا، غلام آزاد کرنے کا، اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ اور تم سود پر جو قرض دو تاکہ وہ لوگوں کے اموال میں شامل ہو کر بڑھتا رہے تو وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا، اور تم اللہ کا چہرہ چاہتے ہوئے جو کچھ بطور زکوٰۃ دو تو ایسے لوگ ہی اپنا مال کئی گنا بڑھانے والے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے ایک تو کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا قیامت کے دن، اسی طرح سے زکوٰۃ مال کے شر اور وبال اور گندگی کو دور کر دیتا ہے، اور اسی طرح سے ایک اور روایت کے مطابق زکوٰۃ شہداء کے ساتھ کا ذریعہ ہے اور جنت کے قریب اور جہنم سے دور لے جانے والے اعمال میں سے ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر اس نے تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو ان کاموں میں سے کچھ کر سکے؟ اللہ ان کے شریک ٹھہرانے سے پاک اور اعلیٰ ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا جو لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے، تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے جو انہوں نے کیے، تاکہ وہ ہدایت کی طرف رجوع کریں۔ اب آپ دیکھیے کہ انسان کے بعض اعمال کی وجہ سے سمندروں میں اور خشکی میں فساد ظاہر ہوتا ہے۔ کتنی تو ہم نے پولوشن پھیلائی ہوئی ہے سمندروں کے اندر، کتنا پلاسٹک ہے جو ہم نے بھیجا ہے جو کہ سی لائف کے لیے جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح سے ہمارے یہ جو اس طرح کے اعمال ہیں ان برے، ان کا دنیا میں بھی بدلہ ملتا ہے، دنیا میں بھی سزا ملتی ہے۔ برے اعمال کی سزا دنیا کو بھی متاثر کرتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی تھی سیدہ عائشہ سے کہ انہوں نے ذرا سیدہ صفیہ کے بارے میں ان کے قد کے حوالے سے کوئی بات کی کہ ان کا قد چھوٹا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ایسا کلمہ کہا کہ اگر سمندر میں ڈال کر گھلایا جائے تو سمندر کڑوا ہو جائے۔ یہ انٹینجبل ایک بات بتائی گئی نا، اسی طرح سے بعض ہمارے ٹینجبل گناہ جو ہیں وہ حصی طور پر ٹینجبلی ہماری اس دنیا کے اوپر فساد پھیلاتے ہیں۔ ناپ تول میں کمی ہو تو قحط سالی آتی ہے اور بادشاہوں کے ظلم نیشنز کو دبوچ لیتے ہیں۔ اسی طرح سے جب کسی قوم میں بدکاری عام ہوتی ہے تو ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھیلتی ہیں جو ان کے پہلوں میں نہیں پھیلی تھیں، اور اسی طرح جو زکوٰۃ نہیں دیتی کوئی قوم تو آسمان سے ان کے لیے بارش کا نزول بند ہو جاتا ہے۔ تو یہ فساد دراصل ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور یہ کیوں آتا ہے؟ تاکہ ہم رجوع کریں، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹیں۔ آپ کہہ دیجئے تم زمین میں سیر کرو، پھر دیکھو ان لوگوں کا کیسا انجام ہوا جو ان سے پہلے تھے، ان کے اکثر مشرک ہی تھے۔ آپ اپنا رخ درست دین کی طرف سیدھا رکھیں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جو اللہ کی طرف سے ٹلنے والا نہیں۔ اس دن وہ مومن اور کافر الگ الگ ہو جائیں گے۔ جس شخص نے کفر کیا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا، اور جنہوں نے نیک عمل کیے تو وہ اپنے ہی لیے راہ ہموار کر رہے ہیں، تاکہ اللہ ان لوگوں کو اپنے فضل سے جزا دے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ بلا شبہ اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ بشارت دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے، اور تاکہ وہ تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھائے، اور تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں۔ ہواؤں کے ذریعے سے ہی کشتیاں بھی چلتی ہیں نا۔ اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر کرو۔ اور بلا شبہ ہم نے آپ سے پہلے کئی رسول ان کی قوموں کی طرف بھیجے، پھر وہ ان کے پاس روشن دلائل لے کر آئے، مگر انہوں نے انہیں جھٹلایا۔ پھر جن لوگوں نے جرم کیے تھے ہم نے ان سے انتقام لیا، اور مومنوں کی مدد کرنا ہم پر لازم ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے، پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر اللہ اسے آسمان میں جس طرح چاہتا ہے پھیلاتا ہے، اور وہ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے،
پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے بارش نکلتی ہے، پھر جب وہ اپنے بندوں میں سے جنہیں چاہتا ہے ان پر برساتا ہے تو اس وقت وہ خوش ہو جاتے ہیں، اور بلا شبہ اس سے پہلے کہ ان پر بارش نازل ہو وہ نا امید ہی ہو رہے تھے۔ ہوا اور بارش اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانیاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہوا اللہ کی رحمت میں سے ہے۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ ہوا اللہ کی رحمت بھی لاتی ہے اور ہوا تو عذاب بھی لاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اس کو دیکھو تو اس کو یعنی ہوا کو برا نہ کہو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے خیر کا سوال کرو اور شر سے پناہ مانگو۔ اسی طرح ایک صحابی تھے کہ ان چادر اڑی ہوئی تھی کہ ایک دم زور کی ہوا چلی تو ان کی چادر اڑ گئی، تو انہوں نے ہوا کو لعنت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا کو لعنت نہ کرو، کیونکہ یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ جس نے کسی ایسی چیز پر لعنت کی جو اس کی مستحق نہ ہو تو پلٹ کر اسی پر پڑتی ہے جو لعنت کر رہا ہو۔ تو لہٰذا لعنت کے حوالے سے بھی بہت محتاط رہنا چاہیے، یہ ہماری لغت میں نہیں ہونا چاہیے، یہ ہماری زبان پہ یہ لفظ بار بار نہیں آنا چاہیے، اور آنا ہی نہیں چاہیے۔ کوئی اگر لعنت کا مستحق ہے تو اس پر تو آٹومیٹیکلی پڑ رہی ہے، اللہ کی، بندوں کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی۔ تو لیکن اگر ایسی کوئی لعنت کسی چیز کے اوپر ڈال دی گئی جبکہ وہ لعنت کی مستحق نہیں تھی تو پھر تو جو ڈالنے والا ہے اس کے اوپر وہ واپس آ کے پڑے گی، اور آپ سوچئے کہ لعنت کا مطلب ہے ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 وجوہات بتائی تھیں خواتین کے بہت زیادہ جہنم میں ہونے کی، ان میں سے ایک یہ تھی کہ تم شوہروں کی بہت ناشکری ہوتی ہو، اور دوسرے یہ کہ تم لوگ لعنت بہت زیادہ کرتی ہو۔ چنانچہ آپ اللہ کی رحمت کے آثار کی طرف دیکھیں، وہ زمین کو اس کی موت یعنی ویرانی کے بعد کیسے زندہ کرتا ہے۔ بے شک وہ ضرور مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اور اگر ہم تند و تیز ہوا بھیج دیں پھر وہ اس کھیتی کو زرد پڑتی دیکھیں تو اس کے بعد وہ ضرور ناشکری کرنے لگتے ہیں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ آپ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر لوٹ جائیں، اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہدایت کی طرف لا سکتے ہیں۔ آپ تو صرف انہیں سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، لہٰذا وہی فرما بردار ہیں۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت سے پیدا کیا، پھر اس نے کمزوری کے بعد تمہیں قوت دی۔ کیسے ایک نیو بورن بچہ ہوتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ زور پکڑتا ہے جب پوری جوانی کو پہنچتا ہے، پھر اس نے قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا۔ یہ زندگی کی جو سٹیجز ہیں ان کے اوپر انسان غور کرے تو کیسے نہیں معرفت آئے گی اللہ تعالیٰ کی۔ وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے اور وہ خوب جاننے والا اور بڑی قدرت والا ہے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم قسمیں کھائیں گے کہ وہ دنیا میں گھڑی بھر کے سوا نہیں ٹھہرے۔ یہ ہے دنیا جس کے پیچھے آج کئی باتیں ہم نے انا کے مسئلے بنائے ہوئے ہیں، کئی چیزوں میں ہم حرام کھا رہے ہیں، ہم خیانت کر رہے ہیں، ہم جھوٹ بول رہے ہیں، اور گھڑی بھر کے سوا نہیں ٹھہرے۔ یہ خیال آئے گا کوئی 1000 سال بھی جی کے گیا نا، اگر آلدو اتنی ہوتی نہیں عمریں، اب تو بالکل ہی نہیں ہوتی، پھر بھی ایسے ہی لگے گا کہ گھڑی بھر ٹھہر کے آئے ہیں۔ اسی طرح وہ دنیا میں بہکے رہے، اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا وہ کہیں گے یقیناً تم تو جیسا کہ اللہ کی کتاب لوح محفوظ میں ہے دوبارہ اٹھانے کے دن قیامت تک ٹھہرے رہے، یعنی گھڑی بھر نہیں ٹھہرے۔ پہلے تم نے اپنی زندگی گزاری، پھر تم نے برزخ کا عالم گزارا، اور اب کوئی 1000 سال بعد اٹھ رہا ہوگا لیکن اس کو ایسے لگے گا کہ میں کل تو دنیا میں تھا، کل تو میں وہاں سے یہاں آیا ہوں۔ سبحان اللہ، ادھر آنکھ بند ہوتی ہے ادھر کھل جاتی ہے۔ چنانچہ یہی دوبارہ اٹھنے کا دن ہے، لیکن تم تو اسے حق نہیں جانتے تھے۔ چنانچہ اس دن ظالم لوگوں کو ان کی معذرت کوئی نفع نہ دے گی اور نہ ان کو توبہ کا موقع دیا جائے گا۔ جو کرنا ہے آج کرنا ہے، اس دنیا میں کرنا ہے، یہ لمحات بہت قیمتی ہیں۔ اور بلا شبہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر مثال بیان کر دی ہے، اور اگر آپ ان کے پاس کوئی نشانی لائیں تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ ضرور کہیں گے کہ تم تو نرے جھوٹے ہو۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ۔ اسی طرح اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو سمجھ نہیں رکھتے مہر لگا دیتا ہے، لہٰذا آپ صبر کیجئے، بلا شبہ اللہ کا وعدہ سچا ہے
اور آپ کو وہ لوگ ہلکا یعنی بے صبرا نہ کر دیں جو یقین نہیں رکھتے۔ سورہ لقمان۔ لقمان ایک دانا انسان تھے، نبی نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت اور دانائی دی تھی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ غلام تھے اور یہ داؤد علیہ السلام کے پاس ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا۔ اور ایک مرتبہ یہ حکایت ہے، اب اللہ عالم اس کی اوتھینٹسٹی کیا ہے، کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام زرہ بنا رہے تھے تو یہ پاس بیٹھے تھے، تو ان کے دل میں خیال آیا کہ میں پوچھوں کہ یہ کیسے بنا رہے ہیں آپ، یا کوئی سوال کروں، تو پھر یہ چپ رہے۔ اور بعد میں داؤد علیہ السلام نے ان کو کہا کہ یہ جو تمہارا چپ رہنا ہے نا، چپ رہنا تھا، اسی وجہ سے تو تمہیں حکیم کہا جاتا ہے۔ زیادہ تر انسان کو خاموشی رہنا چاہیے، بہت زیادہ بولنا کوئی حکمت یا دانائی کی بات نہیں ہے۔ ایک بندے سے ایک سوال کیا جا رہا ہوتا ہے، وہ بیچارہ جواب دے رہا ہوتا ہے، ہمارے اندر اتنی پیشنس نہیں ہوتی کہ ہم اس کے 2 جملے پورے ہو جانے دیں، ہم اس کے 1-2 جملوں کے بعد ہم اس کی بات اچک کے خود اس کی بجائے خود جواب دینا شروع کر دیتے ہیں اس کی طرف سے، تو وہ پھر چپ چاپ بیٹھ کے سنتا رہتا پاس سے کہ ٹھیک ہے چلو یہ بول لیں۔ تو اپنی باری پہ بولنا اور اتنا بولنا جتنے کی ضرورت ہو، یہ حکمت اور دانائی کی ایک بہت بڑی علامت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، ہدی ورحمۃ للمحسنین۔ الف لام میم، یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں جو نیکوکاروں کے لیے، محسنین کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ محسنین، محسن کی جمع ہے، اور احسان کرنے والا، والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ضرورت مندوں کے ساتھ، اور اسی طرح ایک اور معنی ہے نیکیاں کرنے والا، برائیوں سے اجتناب کرنے والا۔ پھر ایک تیسرا معنی ہے اللہ کی عبادت نہایت اخلاص اور خشوع و خضوع کے ساتھ کرنے والا۔ ٹھیک ہے، تو احسان جو ہے زندگی کے ہر ایسپیکٹ میں ہے، ہمارے معاملات میں بھی ہے اور ہماری عبادات میں بھی ہے، حق سے بڑھ کر دینا بھی ہے، اور اسی طرح سے عام نیکیاں کرنا بھی ہے۔ حدیث میں جو احسان کی ڈیفینیشن آئی ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، کیونکہ تم اگر اس کو نہیں دیکھتے وہ تو تم کو دیکھتا ہی ہے۔ تو ایسے احسان کرنے والے جو لوگ ہیں نا، ان کے لیے یہ قرآن ہدایت اور رحمت ہے۔ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو لغو باتیں خریدتے ہیں، لغویات پہ باقاعدہ پیسہ لگا کے ان کو خریدتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہم ٹیلی ویژن کئی دفعہ کتنا لغو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم بجلی لگا رہے ہوتے ہیں، ہم اپنا پرائم ٹائم خرچ کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو دے رہے ہوتے ہیں، پھر اس لغویات کو بنانے میں کتنا پیسہ لگا ہوتا ہے، کتنے اسٹیج، کتنے کاسٹیومز، پتہ نہیں کہاں کہاں کی لوکیشن کی شوٹنگ ہوئی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ اس کے اوپر پیسہ لگتا ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو لغو بات خریدتے ہیں، وجہ تاکہ وہ علم کے بغیر اللہ کی راہ سے گمراہ کریں اور اس کا مذاق اڑائیں۔ اب یہاں پر ایک خاص کانٹیکسٹ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع مکی دور میں ایک شخص تھا نضر بن حارث، اور وہ گیا روم اور ایران، اور اس نے کہا کہ میں وہاں سے لاؤں گا داستانیں رستم اور اسفندیار کی، اور بڑی جو بہادری کی داستانیں، کو لو سٹوریز، کو فوک لورز، اور اسی طرح سے گانے بجانے کی لونڈیاں بھی لے کے آیا۔ اور جس نوجوان کو، جس انسان کو وہ دیکھتا کہ اسلام کی طرف مائل ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ لگا دیتا کسی گانے بجانے والی لونڈی کو اس کے پیچھے پیچھے کہ اس کو رجھاؤ، اور اسی طرح سے خود یہ ایسی مجلسیں جو ہے یہ سجاتا جس میں یہ قصے کہانیاں سناتا تاکہ لوگ اسلام کے سنجیدہ جو پیغام ہے اس سے، اس میسج سے ہٹ جائیں، وہ ان کو بورنگ لگے۔ آپ دیکھیں کہ جو بہت زیادہ خوگر ہوتے ہیں نا قصے کہانیوں کے، ڈراموں کے، فلموں کے، تو ان کا دل نہیں لگتا اللہ کی باتوں میں، ان کا دل نہیں لگتا قرآن کی ریسائٹیشن کے اندر۔ اور پھر اسی طرح سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے قسم کھا کر کہا کہ اس سے مراد گانا ہے۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ آدمی کی گمراہی اور ذلت کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ سچ اور حق باتوں کی بجائے جھوٹی حکایتوں اور نقصان دہ باتوں کو فائدہ مند چیز پر ترجیح دیتا ہے۔ لہو الحدیث کا جو لفظ ہے اس سے مراد گانا بھی ہے، اور ایسی چیز، ہر ایسا کلام جو انسان کو خواہش نفس کی طرف لے جائے
اور انسان کو اس طرح مشغول کرے کہ وہ دین کو بھی بھول جائے، اپنے فرائض دین کو بھی بھول جائے اور آخرت کو بھی بھول جائے۔ قتادہ کہتے ہیں ممکن ہے اس نے مال کے ساتھ نہ خریدا ہو بلکہ اس کو اچھا جانا ہو، یہی اس کا خریدنا ہے، کیونکہ ہم نے اپنا ٹائم تو دیا ہے نا اس کو۔ سب سے قیمتی چیز ہمارا وقت ہے، وہ ہم دے رہے ہوتے ہیں اس کو۔ پھر اسی طرح سے ایک کسی اسکالر کا کال ہے کہ گانا دل میں منافقت پیدا کرتا ہے اور قرآن سے غافل کرتا ہے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے، اور جب ایسے شخص پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ تکبر کرتے ہوئے پلٹ جاتا ہے جیسے اس نے وہ سنی ہی نہیں، گویا کہ اس کے دونوں کانوں میں ڈانٹ ہو، یعنی بہرا پن ہو۔ چنانچہ آپ اسے دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے پر نعمت باغات ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اور وہ نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ اس اللہ نے ستونوں کے بغیر آسمان پیدا کیے، تم انہیں دیکھتے ہو، اور اس نے زمین میں مضبوط پہاڑ گاڑ دیے تاکہ زمین تمہیں ساتھ لیے جھک نہ پڑے، اور اس نے اس میں ہر قسم کے چوپائے پھیلائے، اور ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس زمین میں ہر قسم کی نفیس اور عمدہ چیزیں اگائیں۔ کتنی بار بار اللہ تعالیٰ کائنات اور آیات کونیہ کی طرف دھیان دلواتے ہیں۔ ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی تخلیق ہے۔ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، کیا سوال ہے، یہ اللہ کی تخلیق ہے، اب مجھے دکھاؤ کہ اللہ کے سوا جو تمہارے معبود ہیں انہوں نے کیا تخلیق کیا ہے۔ کریشن تو دکھائیں، کوئی ایک تو دکھائیں، کچھ بھی نہیں، بلکہ ظالم کھلی گمراہی میں ہیں۔ اور بلا شبہ ہم نے لقمان کو حکمت دی تھی کہ تو اللہ کا شکر کر۔ سب سے بڑا جو حکمت کا مظہر ہے وہ یہ ہے کہ انسان شکر گزار ہوتا ہے۔ سب سے بڑی حکمت، سب سے بڑی دانائی یہ ہے کہ آپ شکر گزار ہوں۔ آپ کو اللہ سے کچھ مانگنا ہے، پچھلی نعمتوں کا شکر ادا کر کے پھر اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ ہاں ٹھیک ہے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کبھی نہ کبھی انسان اپنے دکھوں سے گھبرا اٹھتا ہے اور کوئی نہ کوئی بات اگر اللہ تعالیٰ سے کر لیتا ہے، لیکن بہرحال شکر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے۔ یہی سب سے بڑی حکمت ہے، یہی سب سے بڑی دانائی ہے، اور شکر کرنے والے کی نعمتیں قائم بھی رہتی ہیں۔ اور جو کوئی شکر کرے تو یقیناً وہ اپنی ہی ذات کے لیے شکر کرتا ہے، یعنی اس کی نعمت قائم رہتی ہے، اس کی نعمت کا زوال نہیں ہوتا۔ اور پھر ایک اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ تو فائدہ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا تو ہم کوئی بھی فائدہ نہیں کر سکتے، فائدہ اس انسان کا اپنا ہے جو شکر کرتا ہے۔ اور جس نے ناشکری کی تو بلا شبہ اللہ بے پرواہ ہے، سب خوبیوں والا ہے، اس کو کیا پرواہ کہ تم اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ پھر لقمان کی حکمت کا ایک اور مظہر، بیٹے کی تربیت، بیٹے کی گرومنگ، اور آپ دیکھیے گا کہ کون کون سا ایسپیکٹ ہے جو وہ کور کر رہے ہیں۔ اور یاد کریں جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا جب کہ وہ اسے نصیحت کر رہا تھا، اور یہ ایسی نصیحتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رکھی ہیں، یہ وہ نصیحتیں ہیں کہ جو ہر والدین کو اپنی اولاد کو کرنی چاہیے، ان کی گرومنگ کرنی چاہیے۔ اے میرے پیارے بیٹے، سب سے پہلی بات بچے کے ساتھ پیار سے بات کرنی ہے۔ جب بھی کوئی نصیحت کرنی ہے ڈانٹ ڈپٹ کے نہیں کرنی۔ ڈانٹ ڈپٹ جو ہے وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتی ہے۔ بچے ایک وقت تک آپ کے ساتھ رہتے ہیں اور اس کے بعد ذرا سا جب ان کو وہ ہوتا ہے نا اب آزادی ملتی ہے تو وہ آپ ہی سے دور بھاگتے ہیں۔ تو اے میرے پیارے بیٹے، سبحان اللہ، تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا۔ بے شک شرک تو ظلم عظیم ہے، ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے۔ اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے متعلق حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اس کی ماں نے اسے پیٹ میں کمزوری پر کمزوری کے باوجود اٹھائے رکھا، اور اس کا دودھ 2 سال میں چھڑانا ہوتا ہے، اور یہ کہ تو میرا اور اپنے والدین کا شکر کر، بالآخر میری ہی طرف تجھے لوٹ کر آنا ہے۔ اور اگر وہ دونوں تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ شرک کرے جس کا تجھے علم نہیں، تو ان کی اطاعت نہ کرنا، اور دنیا میں معروف طریقے سے ان دونوں سے اچھا سلوک کر، اور اس شخص کے طریقے کا اتباع کر جو میری طرف رجوع کرتا ہے، پھر میری ہی طرف تمہاری واپسی ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم عمل کیا کرتے تھے۔ تو لقمان نے اپنی بات نہیں کی، یہ ان کی یا ہیوملٹی ہے
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر وہ کمی پوری کی خود کہ اللہ کا جو حق ہے وہ تو لقمان نے بتا دیا، لیکن جو لقمان کا حق ہے بیٹے پر وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، جو والدین کا حق ہے اپنی اولاد پر وہ اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے والدین کے حق کو اپنے حق کے بعد پہلا اولین حق رکھا ہے، اور اس میں بھی پھر ماں جو ہے وہ 3 درجے زیادہ ہے اپنے رینک میں اور اپنے احسان میں جو وہ اپنی اولاد پہ کرتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ جس طرح وہ جسمانی تکلیف اٹھاتی ہے اس طرح سے تو باپ نہیں اٹھاتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا درجہ زیادہ رکھا ہے۔ والدین کے حوالے سے تفصیلی گفتگو ہم سورہ بنی اسرائیل میں کر آئے ہیں۔ اے میرے پیارے بیٹے، بے شک اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو اور وہ کسی چٹان میں یا آسمانوں اور زمین کے اندر کہیں بھی ہو تو اللہ اسے نکال لائے گا۔ آپ اپنے بچے کو اپنے رب کی یہ پہچان کروائیں کہ میرے پیارے بیٹے، اگر میں کہیں نہ بھی ہوا، میرے ڈر سے تم ایک کام نہیں کرتے یا میرے ڈر سے تم نماز پڑھ لیتے ہو، تو میں اگر دنیا سے چلا گیا یا تم کہیں گئے اور میں وہاں نہ ہوا، تو پھر تم یہ یاد رکھو کہ اللہ نہایت باریک بین، بہت باخبر ہے اور وہ ہر جگہ پر تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو والدین جو ہیں وہ اپنے آپ کو اتنا نہ سمجھیں کہ بس انہی کا ڈر ہوگا تو بچے کوئی کام کریں گے، بلکہ والدین کو جو ایک احساس ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ڈالیں۔ پھر اسی طرح سے اس آیت میں ایک اور ایسپیکٹ بھی ہے کہ بیٹا میں نہ بھی ہوا نا تو کوئی بات نہیں، اللہ تو ہے نا، جو مانگنا ہے اللہ سے مانگنا۔ تو اللہ کا ساتھ بچوں کو ایک جو اس کی مائیت کا ایک احساس ہے وہ دے دینا جو ہے، اس کو پازیٹیو سائیکالوجی والے کہتے ہیں جوائے۔ وہ کہتے ہیں ایک پازیٹیو ایموشن ہوتا ہے جوائے، اور وہ کیا ہے، اس کی ایکسپلینیشن کیا ہے کہ ایک چھوٹا بچہ ہے، ایک ٹاڈلر ہے، اور وہ پارک میں گیا ہے، تو اگر تو اس کی جو کیئر ٹیکر ہے، چاہے وہ اس کی ماں ہے، چاہے وہ اس کی کوئی آیا ہے، کوئی بھی ہے، تو وہ مڑ کے دیکھتا ہے اس کی کیئر ٹیکر پیچھے ہی بیٹھی ہے، اس کی توجہ اس بچے کی طرف ہے، تو وہ بچہ کانفیڈنٹ فیل کرتا ہے اور وہ ادھر ادھر بھاگتا ہے اور وہ پھر ایکسپلور کرتا ہے اور نئی نئی چیزیں۔ اور ایسا بچہ جس کو یہ تسلی ہوگی کہ میری کیئر ٹیکر ہر وقت میرے ساتھ ہے، تو اس کی جو پرسنالٹی ہے وہ بڑی پازیٹیو اور بڑی ٹھوس اس کی بنے گی، بنسبت اس بچے کے کہ جس کا کوئی کیئر ٹیکر ہی نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ لقمان کی جو حکمت ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اپنے بچے کو جوڑ رہے ہیں کہ کون کیئر ٹیکر، کون کیئر ٹیکر تو 4 دن بعد کوئی تبدیل بھی ہو سکتی ہے، وہ چھوڑ سکتی ہے، وہ کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے، وہ غافل ہو سکتی ہے۔ اور کہاں یہ کہ انسان اپنے بچوں کو یہ بتائے کہ اللہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے، تمہاری ہر ضرورت وہ پوری کرے گا، وہ بہت باریک بین ہے، بہت باخبر ہے۔ اے میرے پیارے بیٹے، تو نماز قائم کر۔ نماز کو اپنے بیٹے کو حکم دیا نماز کا، اور سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ جو 5 نمازیں ادا کرتا ہے گویا اس نے اللہ کا شکر ادا کر دیا، اور جو ہر نماز کے بعد والے دن کے لیے دعا کرتا ہے تو گویا اس نے دونوں کا شکر ادا کیا۔ اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کر، یعنی صرف یہ نہیں کہ اپنے آپ پر ہی توجہ دینی ہے اور اپنا ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک بانڈ مضبوط کرنا ہے، بلکہ لوگوں کی فکر بھی کرنی ہے۔ اور جو تکلیف تجھے پہنچے یہ بھی انہیں پتہ ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والے بعض اوقات بڑی تکلیف دہ باتیں سنتے ہیں لوگوں کی طرف سے، تو جو تکلیف تجھے پہنچے اس پر صبر کر، بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ سبحان اللہ، کیا زبردست یہ باتیں کی جا رہی ہیں، یہ بڑی ہمت کا کام ہے کہ کسی انسان کی تانے تشنے جو ہیں ان کو برداشت کرنا، لیکن یہ ہمت کا کام ہی تو انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے۔ اور تو لوگوں سے بے رخی نہ کر، وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ اور تو لوگوں سے بے رخی نہ کر اور زمین میں اکڑ کر نہ چل، بے شک اللہ ہر مغرور ڈینگے مارنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ بہترین جو نصیحت ہے وہ یہ ہے کہ انسان لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اسی طرح سے کہ اے نبی میرے بندوں کو کہہ دیجئے کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو احسن ہو، احسن لیول کی ہو، بیوٹیفل، خوبصورت، مینرزم والی، اچھی گفتگو، اچھے الفاظ،
چاہے کوئی ڈانٹ ٹپٹ بھی کرنی ہے، چاہے کوئی بات جتانی بھی ہے، تو پھر مناسب الفاظ، تہذیب کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے الفاظ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ ایک دوسرے سے باہم حسد نہ کرو، نہ ہی ایک دوسرے کے حق بڑھاؤ، نہ ہی ایک دوسرے سے بغض رکھو، نہ ہی ایک دوسرے سے روگردانی کرو، اور تم میں سے کوئی کسی کی بیع پر، کسی کے سودے پر سودا نہ کرے، اور اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ مسلمان جو ہے وہ مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے ذلیل کرتا ہے، نہ اس پر جھوٹ بولتا ہے، اور نہ ہی اسے حقیر سمجھتا ہے۔ تو لوگوں کے ساتھ جو گفتگو کا انداز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا انداز تھا؟ پوری باڈی کے ساتھ اس بندے کی طرف مڑ جاتے، اور اس بندے کو ایسے ہی لگتا تھا کہ اس وقت مجھ سے زیادہ اہم تو ان کی زندگی میں کوئی ہے ہی نہیں۔ پوری توجہ سے دوسرے کی بات سنتے، نہ اس کی بات کاٹتے، اس کے جملوں کو نامکمل چھوڑ کے اور خود اپنی جو ہے وہ بات کرنا شروع کر دینا۔ یہ انتہا کی بد تہذیبی ہے۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، اور تو اپنی چال درمیانی رکھ اور اپنی آواز دھیمی رکھ، بلا شبہ سب آوازوں سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ چیخ چلا کے بات کرنا، غصہ آنے میں جو ہماری آوازیں اونچی ہو جاتی ہیں، یہ انتہائی بد تہذیبی ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو گدھے کی آواز کے ساتھ مناسبت دے کر ہمارے لیے ایک بہت بڑا ڈیٹرنٹ بنایا ہے، اگر ہم اس کو سمجھیں تو۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے پناہ مانگو، اس لیے کہ وہ بڑی بدتر اور کری سی آواز ہے، کوئی سننا نہیں چاہتا اس آواز کو۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ نے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے تمہارے کام میں لگا دیا ہے، اور اس نے تم پر اپنی ظاہری اور چھپی نعمتیں پوری کر دی ہیں۔ اور بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم، بغیر ہدایت اور بغیر کسی روشن کتاب کے جھگڑا کرتے ہیں، اور جب ان سے کہا جائے کہ تم اس کا اتباع کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ کیا اگرچہ شیطان انہیں عذاب جہنم کی طرف بلاتا رہا ہو تب بھی؟ اور جو شخص فرما برداری سے اپنا منہ اللہ کی طرف جھکا دے جبکہ وہ نیکوکار ہو، تو بلا شبہ اس نے مضبوط سہارا پکڑ لیا، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے پاس ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کسی نے کفر کیا تو اس کا کفر آپ کو غم میں نہ ڈالے، بالآخر ہماری ہی طرف ان کی واپسی ہے، چنانچہ ہم انہیں بتائیں گے جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا، بے شک اللہ سینوں کے راز خوب جانتا ہے۔ ہم انہیں تھوڑا سا فائدہ دیتے ہیں، پھر ہم انہیں سخت عذاب کی طرف دھکیل دیں گے۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ آپ کہہ دیجئے سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے۔ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، بے شک اللہ ہی بے نیاز تعریف کے لائق ہے۔ اور اگر زمین میں جتنے درخت ہیں سب قلم بن جائیں اور سمندر روشنائی بن جائے، اور اس کے بعد 7 سمندر اس میں مزید روشنائی شامل کریں، تو بھی اللہ کے کلمات ختم نہ ہوں گے۔ بے شک اللہ نہایت غالب، بہت حکمت والا ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تمہیں پیدا کرنا اور تمہیں دوبارہ اٹھانا اللہ کے نزدیک ایسا ہی ہے جیسے ایک نفس کو پیدا کرنا۔ بلا شبہ اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا ہے، ہر ایک مقررہ وقت تک چلتا رہے گا، اور جب وہ مقررہ وقت ختم ہوگا، قیامت کا دن آئے گا، تو یہ چیزیں اپنے مدار سے ہٹیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جانتے ہو یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ ابو ذر کہتے ہیں میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ فرمایا اس کی آخری منزل عرش الہی ہے، یہ وہاں جاتا ہے اور زیر عرش سجدہ ریز ہو جاتا ہے، پھر وہاں سے نکلنے کی اپنے رب سے اجازت مانگتا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ اس کو کہا جائے گا کہ تو جہاں سے آیا ہے وہیں لوٹ جا، تو وہ مشرق سے طلوع ہونے کی بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے گا۔ اور بے شک جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ یہ اس لیے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے، اور بے شک اس کے سوا جسے وہ پکارتے ہیں باطل ہے، اور بلا شبہ اللہ ہی بلند مرتبہ بہت بڑا ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک سمندر میں اللہ کے فضل سے کشتیاں چلتی ہیں تاکہ وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے، اس میں بلا شبہ ہر بڑے صابر شاکر کے لیے نشانیاں ہیں۔ صبر اور شکر انسان کو ذہین بنا دیتے ہیں۔
الصبر ضیاء، حدیث میں آتا ہے صبر روشنی ہے، انسان کی عقل کو روشن کر دیتی ہے۔ اور جب سمندر میں سائبانوں کی مانند کوئی موج انہیں ڈھانپ لیتی ہے تو وہ خالص اعتقاد کے ساتھ اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو ان میں سے چند لوگ ہی عہد پر قائم رہتے ہیں، اور ہر عہد توڑنے والا ناشکرا ہی ہماری آیات کا انکار کرتا ہے۔ اے لوگو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو اور ڈرو اس دن سے جب کوئی باپ اپنی اولاد کے کام نہ آئے گا اور نہ اولاد اپنے باپ کے کچھ کام آئے گی۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، لہٰذا دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اور کوئی دھوکے باز تمہیں اللہ کے متعلق دھوکے میں نہ ڈالے۔ بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، اور وہی بارش نازل کرتا ہے، اور وہی جانتا ہے جو ماؤں کے پیٹوں میں ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کام کرے گا، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ خوب جاننے والا، خوب باخبر ہے۔ سورۃ السجدہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ السجدہ رات کو سونے سے پہلے بھی پڑھتے تھے along with سورۃ الملک، اور اسی طرح سے فجر کے فرضوں کے جمعے کے دن فجر کے فرضوں میں پہلی رکعت میں سورہ سجدہ اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ الف لام میم، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کتاب کا نزول رب العالمین کی طرف سے ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ نبی نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہدایت پائیں۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دن میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، اس کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ کوئی سفارشی۔ کیا پھر تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ وہی آسمان سے زمین تک سارے معاملے کی تدبیر کرتا ہے، پھر ایک دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق 1000 سال ہے، وہ معاملہ اوپر اس کے پاس جاتا ہے۔ وہ مدبر ہی چھپے اور ظاہر کا جاننے والا ہے، نہایت غالب، خوب رحم کرنے والا ہے۔ جس نے ہر چیز جو بھی پیدا کی اچھے طریقے سے بنائی، اور اس نے تخلیق انسان کی ابتدا مٹی سے کی، پھر اس کی نسل ایک حقیر پانی کے جوہر یعنی نطفے سے چلائی، پھر اس کے اعضاء کو درست کیا اور اس میں اپنی روح پھونکی، اور اس نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، تم کم ہی شکر کرتے ہو۔ اور ان لوگوں یعنی کافروں نے کہا، کیا جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے تو کیا ضرور ہم نئی پیدائش میں ظاہر ہوں گے؟ نہیں، بلکہ وہ تو اپنے رب کی ملاقات ہی کے منکر ہیں۔ یہ صرف یہ نہیں کہ قبروں سے دوبارہ اپنے اٹھنے کا ان کو کوئی ایشو ہے، وہ صرف اس کے عقیدے میں ایشو ہے، بلکہ ایشو ہے اللہ کے آگے پیشی کا۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ کہہ دیجئے تمہیں موت کا فرشتہ فوت کرتا ہے جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تم اپنے رب ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کاش آپ دیکھیں جب مجرم اپنے رب کے حضور سر جھکائے پیش ہوں گے، وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا، لہٰذا ہمیں واپس بھیج کہ ہم نیک عمل کریں، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہم ہر شخص کو اس کی ہدایت دے دیتے، لیکن میری طرف سے قول یعنی وعدہ ثابت ہو گیا کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے ضرور بھروں گا، چنانچہ تم عذاب چکھو، اس لیے کہ تم نے اپنے اس دن کی ملاقات بھلائے رکھی۔ بے شک آج ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا، اور جو برے عمل تم کرتے تھے ان کی وجہ سے تم ہمیشہ کا عذاب چکھو۔ ہماری آیتوں پر تو صرف وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں ان کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں، اور وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ پاکیزگی بیان کرتے ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ اور اللہ کے یہ جو بندے ہیں یہ کون ہوتے ہیں؟ جو ایمان لاتے ہیں، ان کی پہلی صفت ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، یعنی وہ تہجد پڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کیا میں تمہیں نیکی کے دروازے نہ بتاؤں؟ وہ یہ ہیں، روزہ رکھنا، صدقہ کرنا، اور رات کے آخری تہائی حصے میں نماز پڑھنا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی 2 آیات تلاوت فرمائیں جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں۔ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، اور وہ اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں۔
اس وقت اٹھیں، اس وقت دعائیں مانگیں، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ ہیں وہ خوبیاں ان لوگوں کی کہ جو جہنم کے عذاب سے دور رہیں گے انشاءاللہ۔ کوئی نفس نہیں جانتا کہ ان کے اعمال کے بدلے میں ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کی کون کون سی چیزیں پوشیدہ رکھی گئی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ ما لا عین رأت، جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے سنی، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر اس کا خیال بھی گزرا۔ ان امیجنیبل سپلنڈر، گلوری، رونقیں، خوبصورتی، آسائشیں، نعمتیں وہاں پر ہیں۔ کیا پھر مومن ایسے ہو سکتا ہے جیسے فاسق؟ وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ دونوں کے لائف سٹائل، دونوں کی تھاٹ پروسیس، دونوں کے انداز زندگی، ان کے پرسپیکٹیو ہر چیز کے لیے وہ برابر نہیں ہو سکتے، فرق ہوں گے۔ لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے رہنے کے باغات ہیں، ان اعمال کے بدلے میں مہمانی ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور لیکن جن لوگوں نے نافرمانی کی تو ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ جب بھی وہ ارادہ کریں گے کہ وہ اس سے نکلیں تو انہیں اسی میں لوٹایا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ اس آگ کا عذاب چکھو جسے تم جھٹلاتے تھے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے انہیں دنیا کا چھوٹا عذاب ضرور چکھائیں گے تاکہ وہ ہماری طرف رجوع کریں۔ اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی گئی پھر اس نے منہ موڑا؟ یقیناً ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں، اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی ملاقات کے متعلق شک میں نہ رہیں۔ اور ہم نے اس تورات کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا ہے، اور جب انہوں نے صبر کیا تو ہم نے ان میں کچھ ایسے پیشوا بنائے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے۔ بلا شبہ آپ کا رب ہی روز قیامت ان کے مابین اس کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ کیا ان پر واضح نہیں ہوا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی امتیں ہلاک کر دیں جن کے گھروں میں اب وہ چلتے پھرتے ہیں؟ بے شک اس میں عظیم نشانیاں ہیں۔ کیا پھر وہ سنتے نہیں؟ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ بے شک ہم پانی کو بنجر زمین کی طرف بہا لے جاتے ہیں، پھر ہم اس کے ذریعے سے کھیتی نکالتے ہیں، اس سے ان کے چوپائے اور وہ خود بھی کھاتے ہیں۔ کیا پھر وہ غور نہیں کرتے؟ اور وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ فیصلہ کب ہوگا؟ کہہ دیجئے فیصلے کے دن کفر والوں کو ان کا ایمان لانا نفع نہیں دے گا اور نہ انہیں مہلت ہی دی جائے گی۔ چنانچہ آپ ان سے منہ پھیر لیں اور انتظار کریں، بے شک وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ ایمان لائیں اس وقت جب ایمان لانا فائدہ دے انسان کو۔ سورج کو مغرب سے طلوع ہوتے دیکھ لیا اور پھر کہا کہ اب ہم ایمان لاتے ہیں، تو یہ تو وہی بات ہوئی نا الآن، جیسے فرعون کو کہا گیا تھا اب ایمان لاتے ہو۔ سورۃ الاحزاب قرآن کی اہم ترین صورتوں میں سے صورت، کئی ٹاپکس کور کرتی ہے، بڑی ویرائٹی ہے اور ہر ٹاپک اپنی اپنی جگہ پر انتہائی اہم ہے۔ اور احزاب حزب کی جمع ہے، اور غزوہ خندق کا دوسرا نام غزوہ احزاب ہے، اور اسی کا کیونکہ اس میں ذکر ہے اس کا بھی ذکر ہے تو لہٰذا سورہ کا نام سورۃ الاحزاب ہے۔ اور احزاب کے معنی ہے بہت سے گروہ، کیونکہ غزوہ خندق میں بہت سے جو گروہ ہیں کفار کے وہ آ گئے تھے مدینہ پر اکٹھے حملہ آور ہونے کے لیے، تو اس لیے ان کو احزاب کا نام دیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈرتے رہیے اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کیجیے، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے۔ اور اس کا اتباع کیجیے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر وحی کی جاتی ہے، بے شک تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ اور آپ اللہ پر توکل کیجیے اور اللہ بطور کارساز کافی ہے۔ اللہ نے کسی شخص کے سینے میں دو دل نہیں رکھے، اور تم اپنی جن بیویوں کو ماں کہہ بیٹھتے ہو، یہ اہل عرب کا ایک بڑا فضول عجیب طریقہ تھا کہ طلاق دینے کا بنایا ہوا انہوں نے اپنی بیوی کو کہتے تھے کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے میری ماں،
تو اس کو زہار کہتے تھے، اور اس کا تفصیلی ذکر جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ مجادلہ میں کیا ہے، اور یہاں پر بھی فرمایا کہ اس طرح سے طلاق کوئی نہیں ہو جاتی، وہ تمہاری مائیں کوئی نہیں بن جاتی۔ انہیں اللہ نے تمہاری حقیقی مائیں نہیں بنایا، اور نہ اس نے تمہارے لے پالک منہ بولے بیٹوں کو تمہارے حقیقی بیٹے بنایا ہے، یہ تو تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں، اور اللہ حق بات کہتا ہے اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ ان لے پالک بچوں کو ان کے حقیقی باپوں کی نسبت سے پکارو، اللہ کے نزدیک یہ بہت انصاف کی بات ہے۔ پھر اگر تمہیں ان کے باپوں کا علم نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی اور تمہارے دوست ہیں، اور اس معاملے میں تم بھول چوک جاؤ تو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، لیکن تمہارے دل جس بات کا عزم کر لیں تو وہ گناہ ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر ایک خاص کانٹیکس کی بھی بات ہے، اور ایک پورا مکمل معاشرتی اصول بھی دیا جا رہا ہے۔ زید بن حارثہ زید بن محمد کے نام سے پکارے جاتے تھے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، اور ان کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھپھی کی بیٹی سیدہ زینب بنت جہش سے کروائی۔ دونوں کی آپس میں نہیں بنی اور طلاق ہو گئی بالآخر، اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ اب سیدہ زینب بنت جہش سے آپ شادی کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اشکال تھا کہ اہل عرب تو منہ بولے بیٹے کو اصلی بیٹا سمجھتے ہیں اور اس کی بیوی کو بہو سمجھتے ہیں، تو یہ تو ایک بہت بڑا پروپیگنڈا ہوگا اور بہت بڑی نیگیٹیوٹی منافقین اور یہ سارے کفار جو ہیں یہ پھیلائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیات نازل کی ایڈاپٹڈ چائلڈ کے حوالے سے۔ تو ایڈاپٹڈ چائلڈ جو ہے اس کو نمبر 1 اس کے اصلی باپ کا نام دینا چاہیے، اور اگر اصلی باپ کا نام نہ معلوم ہو تو بہرحال کوئی اور نیوٹرل نام دے لیں، اپنا نام دے کر یہ کنفیوژن پیدا نہ کریں کہ یہ ہمارا ہی بیٹا ہے۔ پھر اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جانتے ہوئے اپنے باپ کے سوا کسی دوسرے کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے تو اس پر جنت حرام ہے، کیونکہ وہ اپنی لینیج چینج کرتا ہے نا۔ تو اب یہ جو اڈاپٹڈ بچے ہوتے ہیں اس کے ان کا جو اصلی بچے اپنی صلب سے پیدا ہوئے جو بچے ہیں ان کی طرح وراثت میں یہ حقدار نہیں ہوتا۔ ہاں آپ زندگی میں اس کو ہبہ کر سکتے ہیں، آپ دنیا سے جاتے ہوئے وصیت اس کے لیے 1/3 کی کر سکتے ہیں، 1/3 تک کی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ آپ بچہ پال سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے کوئی لڑکا لے پالک لیا ہے، کوئی بوائے ہے، تو کوشش کریں کہ اس کے ساتھ کوئی رضاعت کا رشتہ بنا لیا جائے، دودھ پلانے کا، کہ تاکہ پھر وہ محرم نہ محرم والا مسئلہ اس کے بڑے ہونے پر بھی نہ باقی رہے۔ اور یہ ہے ایڈاپٹڈ چائلڈ کا جو ایک طریقہ ہے، ورنہ اسلام میں وہ جو ہے نا کہ وہ بالکل بایولوجیکل بچوں کی طرح ہو جائیں، اس کا کانسیپٹ اسلام نہیں دیتا، کیونکہ اسلام لینیج کا اس کی حفاظت کرتا ہے، حسب نسب کا بہت خیال رکھتا ہے، اسی سے وراثت یعنی تقسیم ہوتی ہے، اور اسی سے محرمات کے رشتے بنتے ہیں۔ نبی مومنوں پر خود ان سے بھی زیادہ حق رکھنے والے ہیں، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، نبی کی بیویاں اہل ایمان کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار اللہ کی کتاب کی روح سے دوسرے مومنین اور مہاجرین کی نسبت آپس میں ترکے کے زیادہ حقدار ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی دینی بھائی اتنا پسند آ جائے کہ آپ اپنی وراثت بھی اس کو دے دیں، تو وہ بلڈ ریلیٹیوز جو ہیں وہ بلڈ ریلیٹیو ہونا ان کا از گڈ انف آپ کا وارث ہونے کے لیے، مگر تم اپنے دوستوں سے کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، یعنی جو آپ 1/3 تک کی وصیت ہے وہ کسی دوست کے لیے ہو سکتی ہے، دینی بھائی کے لیے ہو سکتی ہے، دینی ادارے کے لیے ہو سکتی ہے، کسی بھی فلاحی کام کے لیے ہو سکتی ہے، یہ کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کریں جب ہم نے تمام نبیوں سے ان کا عہد لیا، اور آپ سے بھی، اور نوح علیہ السلام اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے بھی، اور ان سے ہم نے پختہ عہد لیا تاکہ اللہ سچوں سے ان کی سچائی کے متعلق پوچھے، اور اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، اب یہاں سے ذکر شروع ہو رہا ہے غزوہ خندق کا، اور اس کی ایک اللہ تعالیٰ نے تصویر کشی کی ہے۔ ایمان والے جس کرب میں سے اور اس وقت جس چیز میں سے گزرے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اکنالج کیا ہے اور قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اے ایمان والو، تم اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو جب تم پر کفار کے لشکر چڑھ آئے تھے،
پھر ہم نے ان پر آندھی اور فرشتوں کے ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم نے دیکھا نہیں، اور تم جو عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ جب دشمن تم پر تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے چڑھ آئے، اوپر سے یعنی سامنے سے آ گئے کفار، اور نیچے سے مدینہ کے اندر پیچھے سے بھی جو جیوز تھے بنو قریظہ، انہوں نے عین اس وقت پہ ٹریٹی توڑ دی، اور جب آنکھیں پتھرا گئیں اور کلیجے منہ کو آنے لگے، اتنی گھبراہٹ، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے، وہاں مومن آزمائے گئے۔ یہ جو اتنا ہوتا ہے نا، یہ ہوتا ہے کہ اچھا دیکھتے ہیں یہ اللہ کے بارے میں اب کیا کہتے ہیں، اور شدت سے ہلا مارے گئے۔ اور جب منافق اور جن لوگوں کے دلوں میں مرض تھا کہہ رہے تھے اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے محض دھوکے کا وعدہ کیا تھا، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا تھا اے اہل یثرب، آج تمہارے لیے لشکر کے ساتھ ٹھہرنے کا موقع نہیں، لہٰذا تم لوٹ چلو، اور ان میں سے ایک گروہ نبی سے اجازت مانگ رہا تھا، اور وہ کہتے تھے بے شک ہمارے گھر میں غیر محفوظ ہیں، یا رسول اللہ ہمیں جانے دیجئے مدینہ واپس، ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں۔ حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے، وہ تو صرف جنگ سے فرار چاہتے تھے۔ یہ جو مدینہ کے لیے لفظ ہے نا یثرب، یہ اب منافقین نے اس وقت مدینہ کو دوبارہ سے یثرب کہنا شروع کر دیا کہ اسی واپس جہالت والے دور میں لوٹ چلو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تشریف آوری ہے اس کے بعد تو ہم پر یہ جنگیں مسلط ہو رہی ہیں، اے اہل یثرب۔ اسی لیے ہمارے بعد جو اسکالرز ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ مدینہ کے مختلف نام ہیں، مدینہ، طیبہ، توبہ، اور اسی طرح اور بھی بہت سے خوبصورت نام ہیں، انہی ناموں سے مدینہ منورہ، مدینہ النبی، مدینہ الرسول، اسی سے پکارنا چاہیے، یثرب اب نہیں کہنا چاہیے مدینہ کو۔ اور اگر اس مدینہ کے اطراف سے ان پر کفار کے لشکر داخل کیے جاتے، پھر انہیں فتنے یعنی خانہ جنگی کی دعوت دی جاتی تو فوراً اس میں کود پڑتے اور اس میں بس تھوڑا ہی توقف کرتے، ذرا آسان کوئی ایکسپیڈیشن ہونا تو پھر فوراً آئیں گے۔ اور بلا شبہ اس سے پہلے انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ وہ پیٹھ نہیں پھیریں گے، اور اللہ کے عہد کی پوچھ گچھ تو ہونی ہے۔ آپ کہہ دیجئے اگر تم موت سے یا قتل ہونے سے بھاگو تو تمہارا بھاگنا تمہیں ہرگز نفع نہیں دے گا، اور تب تم بہت کم فائدہ اٹھاؤ گے۔ کہہ دیجئے کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکے اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے یا وہ تم پر رحمت کا ارادہ کرے، اور وہ اللہ کے سوا اپنے لیے نہ کوئی حمایتی پائیں گے اور نہ کوئی مددگار۔ بے شک اللہ انہیں جانتا ہے جو تم میں سے جہاد میں رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں، اور انہیں بھی جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں ہمارے پاس آ جاؤ، اور وہ جنگ میں کم ہی شریک ہوتے ہیں، خود بھی نہیں آتے اور مسلمانوں کا morale بھی ڈاؤن کرتے ہیں، انہیں کہتے ہیں تم لوگ بھی مت جاؤ، اس حال میں کہ وہ تمہارا ساتھ دینے میں سخت بخیل ہیں۔ چنانچہ جب خوف کا وقت آئے تو آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ یوں آنکھیں گھما گھما کر آپ کی طرف دیکھتے ہیں جیسے وہ شخص جس پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہو۔ پھر جب خطرہ دور ہو جائے تو مال غنیمت کے انتہائی حریص بن کر تمہارے سامنے تیز تیز زبانیں چلانے لگ جاتے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں منافق، چرب زبان، تیز زبان، کنونس کرنے میں بڑے ماہر۔ یہ لوگ ایمان لائے ہی نہیں، لہٰذا اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے، اور یہ اللہ کے لیے نہایت آسان ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک لشکر گئے نہیں، اور اگر یہ لشکر چڑھ آئیں تو وہ تمنا کرتے ہیں کہ کاش وہ صحرا نشین دیہاتیوں میں جا بسے ہوتے اور وہاں تمہاری خبریں دریافت کیا کرتے، اور اگر وہ تم میں موجود ہوتے تو وہ دشمن سے لڑائی میں کم ہی حصہ لیتے۔ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے تو یہ آیت جو ہے یہ غزوہ احزاب کے لیے نازل ہوئی، کہ جس میں اس جنگ کے اس موقع پر جس کو اللہ تعالیٰ نے خود گھبراہٹ کو اکنالج کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت کی ثابت قدمی اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ تھا بہترین، اسی کی اقتداء کرنے کا مسلمانوں کو حکم دیا گیا۔ لیکن یہ حکم عام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کے احوال، سب میں مسلمانوں کے لیے آپ کی پیروی ضروری ہے، چاہے ان کا تعلق عبادات سے ہو، معاشرت سے ہو، معاشرے میں کیسے رہنا ہے، معیشت سے ہو، اپنا مال کیسے کمانا ہے، کہاں لگانا ہے، کیسے لگانا ہے، یا سیاست سے ہو، اسٹیٹس مینشپ سے ہو، زندگی کے ہر شعبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہدایات موجود ہیں اور ہدایات لینی چاہیے، اور یہی
ہمارا راستہ ہے کامیابی کا واحد. انسان یہ سمجھے کہ اس کے علاوہ کوئی اور کامیابی کا راستہ ہے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے. اللہ کی محبت کا معیار ہی دیکھیں، اللہ کی محبت تو ایک انٹینجیبل چیز ہے نا. آپ کیسے پروف کریں گے کہ آپ کو اللہ سے محبت ہے؟ لپ سروس تو صرف اللہ لیتے نہیں ہیں. تو یو ہیو ٹو پروو ٹینجیبلی، آپ کو پروو کرنا ہے. وہ پروف کیسے ہوگا؟ وہ پروف ہوگا جتنا جتنا آپ سنت رسول کو اپنی زندگی میں اہمیت دیں گے، اتنا اتنا ہی وہ پروو ہوتا چلا جائے گا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. یعنی اس آیت میں پہلے بھی انٹینجیبل، بعد بھی انٹینجیبل. مجھے اللہ سے محبت ہے، اللہ کو مجھ سے محبت ہے. درمیان میں برج کیا ہے؟ برج ہے سنت رسول. وہ آپ کو اللہ کی محبت کا معیار بھی دے گی اور وہی آپ کو اس کرائٹیرین پہ لائے گی کہ ہاں واقعی اس بندے کو اللہ سے محبت تھی. ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملاقات اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے. اور مومنوں نے جب لشکر دیکھے تو کہا یہ تو وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا. یعنی یہ جو مشکلات آ رہی ہیں یہ بھی تو اللہ کے اور اس کے رسول کے وعدے کے مطابق ہی آ رہی ہیں نا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تمہیں ضرور آزمائے گا. منافق کہتے تھے ہمارے ساتھ جھوٹا وعدہ ہو گیا ہے، ہمارے ساتھ دھوکہ کر دیا گیا ہے. اور اہل ایمان کہتے تھے یہی تو بات ہے، یہی تو وعدہ ہے، یہی تو سچا وعدہ ہے. اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا اور اس چیز نے ان کے ایمان اور فرما برداری کو اور زیادہ کر دیا. جتنی آزمائشیں آنی شروع ہوئیں اتنا ہی ایمان اور فرما برداری بڑھتی چلی گئی. مومنوں میں سے کچھ وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا وہ سچ کر دکھایا. یہ آیت جو ہے وہ ایسے بعض صحابہ کرام کے بارے میں نازل ہوئی ہے جنہوں نے غزوہ احد میں جان ساری کے بڑے عجیب و غریب داستانیں رقم کی. اور انہی میں وہ صحابہ بھی شامل ہیں جو جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے، لیکن انہوں نے یہ عہد کر رکھا تھا کہ آئندہ کوئی مارکہ پیش آیا تو ہم جہاد میں بھرپور حصہ لیں گے. انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ان کے چچا انس بن نضر رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں شریک نہیں تھے. انہوں نے اللہ کے رسول سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں مشرکین کے خلاف پہلی جنگ میں شامل نہیں ہو سکا. اگر اللہ نے مجھے مشرکین کے خلاف جہاد کا موقع دیا تو یقیناً اللہ دیکھے گا کہ میں کس جاں بازی سے لڑتا ہوں. اور لڑائی جب ختم ہوئی تو ان کے جسم پر تلواروں اور نیزوں کے 80 سے زیادہ زخم پائے گئے اور ان کی لاش اس قدر بری طرح مسخ حالت میں ملی کہ صرف ان کی بہن ہی ان کو انگلیوں کے پوروں سے شناخت کر سکی تھی. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے نظریں پوری کیں اور جو عہد اللہ سے کیا تھا وہ سچ کر دکھایا. چنانچہ ان میں سے بعض نے اپنا عہد پورا کیا یعنی شہادت پا گئے، اور ان میں سے بعض منتظر ہیں اور انہوں نے عہد میں کوئی تبدیلی نہیں کی، تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے اور منافقوں کو اگر چاہے تو عذاب دے یا ان کی توبہ قبول فرمائے. یقیناً اللہ بہت مغفرت والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. اور غزوہ احزاب میں اللہ نے کافروں کو ان کے ناکامی کے غصے میں لوٹا دیا. وہ کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے اور اس لڑائی میں اللہ مومنوں کے لیے کافی ہو گیا، اور اللہ بڑی قوت والا نہایت غالب ہے. اور اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کافروں کی مدد کی تھی بنو قریظہ نے، انہیں اللہ نے ان کے قلعوں سے اتارا اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. تم ان کو یعنی بنو قریظہ کے ایک گروہ کو قتل کر رہے تھے اور دوسرے گروہ کو قیدی بنا رہے تھے، اور اللہ نے تمہیں ان کی زمینوں، ان کے گھروں، ان کے اموال اور اس زمین کا وارث بنا دیا جسے تمہارے قدموں نے روندا نہیں تھا، اور اللہ ہر شے پر خوب قادر ہے. یہاں سے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئلی زندگی کا ایک خاص معاملہ جو ہے اس کے بارے میں تبصرہ شروع ہوتا ہے. یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ سامان دوں اور تمہیں بھلے طریقے سے رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو تو اللہ نے تم میں سے نیک کام کرنے والیوں کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. یہاں پر یہ ایک خاص واقعہ ہے کہ ازواج مطہرات سے کچھ تھوڑے ناراض ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وجہ کیا تھی؟
کہ وہ نان نفقہ ذرا زیادہ مانگ رہی تھیں، اور کوئی ایسا بڑا وہ نہیں تھا، لیکن وہ دیکھ رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غنائم بھی آ رہے ہیں یا کچھ فراوانی ہو رہی ہے، تو انہوں نے بھی مانگ لیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام انسان تو نہیں تھے، وہ اللہ کے رسول تھے، اور ان کے معیارات بہت بلند تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ذرا ناراضگی ہوئی، تو آپ نے ایلا کر لیا، سپریشن کر لی اپنی ازواج مطہرات سے 1 مہینے کا۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہوا کہ وہ اپنی بیویوں کو اختیار دیں، تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا، میں تم سے ایک معاملے کے متعلق کہنے آیا ہوں، اس معاملے میں جلد بازی نہ کرنا، بلکہ اپنے والدین سے مشورہ کر کے جواب دینا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ آیات پڑھ کر سنائی، تو میں نے کہا اس معاملے میں اپنے والدین سے کیا مشورہ کروں گی، میں تو اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہوں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیویوں نے بھی یہی جواب دیا جو میں نے جواب دیا تھا۔ اب دراصل انہوں نے مانگا تو تھا، لیکن یہ مطلب تو نہیں تھا کہ وہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیوی ہونا ہے وہ ایک ایسا ہائی پیڈسٹل تھا، وہ ایک ایسی پریویلیجڈ اور ایلیویٹڈ وہ ایک مقام تھا۔ ان سب خواتین نے اپنے باپوں کے گھروں میں اور اپنے پریویس شوہروں کے گھروں میں بھی بڑی فراوانیاں دیکھی ہوئی تھیں، لیکن جس طرح ان خواتین نے آنر کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اور اس مقام کو جو ان کو دیا گیا، they lived up to it۔ لیکن یہ ایک وقت ہے کہ جس وقت انہوں نے کچھ نان نفقہ، آپ دیکھیں غربت یہ تھی، فاقے کا یہ عالم تھا کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم ایک چاند دیکھتے، پھر ہم دوسرا چاند دیکھتے، پھر ہم تیسرا چاند دیکھتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ تو کسی نے پوچھا تھا کہ پھر گزارا کس چیز پر ہوتا تھا، تو فرماتی ہیں پانی اور کھجور پر، 2 کالی چیزوں پر، پانی اور کھجور پر۔ ان حالات میں ان عظیم خواتین نے کچھ نان نفقہ مانگا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ انہیں دکھایا کہ مجھے یہ بات پسند نہیں آئی۔ نبی کی بیوی ہونا اور جنت میں نبی کی بیوی کا ایک مقام حاصل کر لینا، تو دنیا میں کچھ تو پھر قربانیاں کرنی پڑیں گی نا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے، ایسا معلوم ہوتا ہے نا، ایسا لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے انٹروین کیا، اور اللہ تعالیٰ نے جب انٹروین کیا کہ آپ ان کو یہ اختیار دے لیں۔ اب اللہ کو بڑی اچھی طرح پتا تھا کہ ازواج مطہرات کس کو چنیں گی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اختیار دیا تو سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کو ہی چنا۔ اے نبی کی بیویو، تم میں سے جو کوئی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا، اور اللہ کے لیے یہ نہایت آسان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک عالم کا پھسلنا پورے عالم کا پھسلنا ہوتا ہے، کیونکہ جن لوگوں کو جتنے لوگ زیادہ فالو کرتے ہیں، وہ جتنا وہ پھسلیں گے اتنا ہی پچھلے بھی پھسلیں گے، فالوورز بھی پھسلیں گے۔ تو جو جتنا ہائی پلیٹ فارم ہے، جتنی ذمہ داری زیادہ ہے، جتنا پریویلیج زیادہ ہے، اتنا ہی پوچھ پکڑ بھی زیادہ ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اور نیک عمل کرے تو ہم اسے اس کا اجر 2 گنا دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے عزت کا رزق تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی کی بیویوں، اچھا اب یہ جو ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایلا کیا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا اور امہات المومنین نے اللہ اور اس کے رسول کو چنا، تو اس کے بعد یہ بات طے ہو گئی کہ یہ خواتین جنتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے عزت کا رزق تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم تقوی اختیار کرتی ہو تو کسی بھی غیر محرم سے نزاکت سے نرم و ملائم لہجے میں بات نہ کیا کرو کہ پھر وہ شخص جس کے دل میں روگ ہو طمع کرنے لگے، اور تم معقول بات کہا کرو۔ سبحان اللہ۔ یہ ہیں ازواج مطہرات، اور ان کے گرد ہیں صحابہ، اور ان کو بھی یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ جب نامحرم سے بات کرنی ہے تو ایک طریقے سے کرنی ہے، فرم طریقے سے کرنی ہے،
کوئی لہجہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کوئی ہنسی مذاق ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کے دل میں کوئی غلط خیال جائے، کوئی کچھ غلط میسج لے لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہروں کی اجازت کے بغیر بیویوں کو کسی نامحرم مرد سے بات کرنے سے منع بھی فرمایا ہے۔ اور تم اپنے گھروں میں ٹک کر رہو، وقرن فی بیوتکن، اور گزشتہ دور جاہلیت کی زیب و زینت کی نمائش کی مانند اپنی زیب و زینت کی نمائش نہ کرتی پھرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اے اہل بیت، بس اللہ تو چاہتا ہے کہ وہ تم سے ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے۔ عورت کا اصل اور پہلا دائرہ کار اس کا گھر ہے۔ بغیر وجہ کے، جیسے ہوتا ہے نا بازار جا رہے ہیں ونڈو شاپنگ کرنے، کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن گھروں میں دل نہیں لگتا، تو یہ ناپسندیدہ ہے۔ بلا وجہ گھر سے نہ نکلے، البتہ تعلیم و تعلم کے لیے نکل سکتی ہے، اگر وہ ڈاکٹر ہے تو وہ اپنی جاب بھی کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں پھر اس کا اپنا ایک ڈیکورم ہوگا کہ جب نکلنا ہے تو کیسے نکلے، وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ پہلے جو دور جاہلیت کسی ایک زیب و زینت کر کے نکلتی تھی، میک اپ کر کے نکلتی تھی، بازار جانا ہوتا ہے تو بال بن رہے ہیں، میک اپ ہو رہا ہے، خوشبوئیں لگ رہی ہیں اور تب ہم بازار جا رہے ہیں، تو یہ تب بھی منع تھا اور یہ آج بھی منع ہے۔ اور اگر کوئی آج بھی یہ کرتا ہے تو یہ اصل میں دور جاہلیت ہی کی ایک یادگار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے مت روکو، لیکن انہیں چاہیے کہ زیب و زینت کے بغیر نکلیں۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری بدترین عورتیں وہ ہیں جو اپنی زیب و زینت کی نمائش کرنے والی ہیں، اکڑ کر چلنے والی ہیں، اور یہی منافق عورتیں ہیں۔ اب منع کیا گیا ہے بغیر ضرورت کے گھر سے نکلنے کو، اور اگر گھر سے نکلنا بھی ہے تو اپنے ایک خاص ڈیکورم کے ساتھ گھر سے نکلنا ہے۔ اب کریں کیا؟ ٹھیک ہے، گھر میں رہنا ہے، گھر کے کام بھی کرنے ہیں، گھر کو گہوارہ بنانا ہے کہ جس میں شوہر بھی سکون پائے، جو ایک ایسا پازیٹیو گھر ہو کہ جس میں بچوں کی بہترین تربیت ہو، بچوں کی بہترین اپ برنگنگ ہو۔ عورت جس طرح بچے کی تربیت کر سکتی ہے، باپ بالکل بھی نہیں کر سکتا اس طرح کی تربیت۔ تو اب گھر میں رہ کر کرنا کیا ہے؟ تو گھر میں رہ کر اور تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیات اور حکمت کی باتیں پڑھی جاتی ہیں وہ یاد کرو، یقیناً اللہ نہایت باریک بین خوب باخبر ہے۔ یعنی امہات المومنین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قرآن اور حدیث کی جو تعلیم ہے، جو ان کو دی جاتی تھی، اس کو یاد رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان میں ایک میجر بندہ، میجر ٹیچر امت کی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو وحی اترتی تھی اس کو یاد رکھنے اور آگے پہنچانے کا کہا گیا ہے۔ اس علم کا چرچا کریں، اس علم کو سیکھیں، اس علم کو آگے سکھائیں۔ تو یہ امہات المومنین کو ذمہ داری دی جا رہی ہے، صحابہ کی تو تھی ہی، مرد حضرات کی تو تھی ہی، امہات المومنین کو دی جا رہی ہے۔ یہاں سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعدد ازواج ہے، یعنی بیویوں کی جو تعداد ہے، اس کا بھی حکمت سمجھ آتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی شادی کی وہ 25 سال کی عمر میں ایک 40 سالہ خاتون سے کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے 25 سال پرائم آف ہز لائف آپ نے انہی کے ساتھ گزاری اور بخوبی گزاری، بہت خوبصورت زندگی گزاری، اور انہی سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی۔ ان کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور عمر رسیدہ خاتون سے شادی کر لی کیونکہ بچیاں تھیں گھر میں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام عائشہ رضی اللہ عنہا کی تصویر لے کر، ریشم میں لپٹی ہوئی تصویر لے کر آتے تھے سیدہ عائشہ کی، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ عائشہ سے شادی ہوئی، اور پھر 50 سے 55 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد نکاح اللہ کے حکم سے کیے، اور ہر نکاح کی اپنی ایک حکمت تھی۔ کسی انسان کے لیے آسان نہیں ہوتا 9 بیویاں رکھنا، خیر عام لوگوں کے لیے تو اجازت ہے ہی نہیں، 4 تک کی ہے،
9 بیویاں، اور پھر ان کے آگے سے سیدہ عائشہ کے علاوہ باقی بیویاں جو ہیں ان میں سے تو کچھ کے بچے بھی تھے پچھلے ہسبینڈ سے، ان بچوں کی پرورش، ان بچوں کو اپنا بچہ بنانا، ان پر نان نفقہ لگانا، ان کو اپنے گھر میں جگہ دینا، ان کی تربیت کرنا، یہ سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندہ پیشانی سے کیا۔ ان خواتین کا آپ دیکھیں، یہ اتنے ڈائیورس جگہوں سے یہ خواتین تھیں، ڈائیورس قبائل سے یہ خواتین تھیں، کہ ہر قبیلہ افیکٹ ہوا ہے پازیٹیولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیفرنٹ شادیوں سے۔ اور پھر سیدہ عائشہ، سیدہ ام سلمہ، اسی طرح سے احادیث ہمیں ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے بھی ملتی ہیں، ہمیں سیدہ صفیہ سے بھی ملتی ہیں، ہمیں جویریہ رضی اللہ عنہ سے ملتی ہیں، اور ان امہات المومنین نے وہ ایلیویٹڈ جو پلیٹ فارم تھا اس کو استعمال کیا امت کی تربیت کے لیے، امت کی تعلیم کے لیے، جس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پیش تھیں۔ تو گھر میں رہنا ہے تو پھر ایسے پروڈکٹیو ہو، علم حاصل کرو۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں، صابر مرد اور صابر عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کا بکثرت ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ یہ ساری کوالٹیز اپنے اندر ہمیں پیدا کرنی ہے۔ ہمیں جب اللہ کے ہاں پہنچنا ہے تو اس حیثیت سے پہنچنا ہے، ان سانچوں میں ڈھلے ہوئے پہنچنا ہے۔ ہمیں ایسے تو نہیں جانا نا کہ ہم تھوڑ دلے، بے صبرے، بخیل، روزے چھوڑنے والے، نمازیں چھوڑنے والے، خدا نخواستہ کوئی بدکاری کی طرف مائل ہونے والے، ایسے تو نہیں ہم نے دنیا سے جانا نا۔ ایک صحابیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے، قرآن میں مردوں کا ذکر ہے اور عورتوں کا نہیں ہے؟ تو یہ آیات جو ہیں یہ نازل ہوئی کہ جو اجر ہے نا اس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، مرد ہو یا عورت ہو، وہ مومن جو نیک عمل کرے گا اس کو اس کا اجر ملے گا۔ ہاں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریوں کے لحاظ سے دائرہ کار جو ہیں وہ فرق ضرور کر رکھے ہیں عورتوں کے اور مردوں کے، اور کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو ان کے لیے اپنے معاملے میں کوئی اختیار باقی رہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ یقیناً کھلی گمراہی میں جا پڑا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کریں جب آپ اس شخص یعنی زید بن حارثہ سے جس پر اللہ نے انعام کیا اور آپ نے بھی انعام کیا تھا کہہ رہے تھے کہ تو اپنی بیوی یعنی زینب کو اپنے پاس رکھ۔ زید بن حارثہ جب بھی آتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نہیں بن رہی، میں طلاق دینا چاہتا ہوں زینب کو، تو آپ روکتے تھے، اپنے پاس رکھ اور اللہ سے ڈر، اور آپ اپنے دل میں وہ بات لے پالک کی متعلقہ سے نکاح والی چھپاتے تھے۔ آپ کے علم میں تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں زینب سے نکاح کروں، تو میں زید کو کہتا ہوں کہ تم ہی طلاق نہ دو تاکہ مجھے زینب سے نکاح نہ کرنا پڑے اور لوگ باتیں نہ بنائیں۔ تو آپ اپنے دل میں وہ بات چھپاتے تھے جسے اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا، تو اللہ تو یہ کروانا چاہتا تھا اور آپ ہی سے کروانا چاہتا تھا اور اس ایک رسم کو توڑنا چاہتا تھا، اور آپ لوگوں سے ڈرتے تھے، حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ پھر جب زید نے اس سے اپنی حاجت پوری کر لی تو ہم نے اس کا نکاح آپ سے کر دیا۔ اس میں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا بڑا آنر ہے، سیدہ زینب بنت جہش کا۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا اپنے بندوں کا خیال رکھتے ہیں، کہ یہ جو اوپر آیت آئی ہے نا کہ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو ان کو کوئی اختیار باقی رہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدہ زینب سے فرمایا تھا کہ آپ زید بن حارثہ سے شادی کر لیں تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے نہیں کرنی، میں ایک سید زادی ہوں، میں کیسے کر سکتی ہوں ایک آزاد کردہ غلام سے شادی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر یہ آیات اتری، تو جب انہوں نے یہ آیات سنی کہ میرا تو کوئی حق ہی نہیں ہے یہ کہنے کا، تو فوراً مان گئیں،
اور پھر ان کی شادی زید بن حارثہ سے ہوئی، لیکن دونوں کی بنی نہیں آپس میں۔ اس واقعے میں بھی بڑا کچھ سیکھنے کو ہے کہ بعض اوقات دو لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی آپس میں نہیں بنتی، تو کوئی بلیم گیم نہیں ہے کہ ضرور فلاں کی ہی غلطی تھی۔ تو پھر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدہ زینب نے جب اپنی آزمائش میں تو بہرحال وہ پوری اتری نا، کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک غلام، آزاد کردہ غلام سے نکاح کروایا، انہوں نے چپ کر کے کر لیا، اور پھر جب ان کو ادھر سے ڈائیورس بھی ہو گئی، کتنا ایک پینفل، تکلیف دے یہ ان کے لیے ایک مرحلہ تھا، اور یہ بالکل ابتدائی دور میں یہ لوگ ایمان لائے تھے، سیدہ زینب بنت جہش، ان کے بھائی عبداللہ بن جہش، اور یہ پورا ایک خاندان تھا جنہوں نے مل کر ہجرت کی تھی، قدیم مسلمان تھے، قربانیاں دی ہوئی تھی، اور پھر اس سٹیج پہ اب طلاق بھی ہو گئی ہے۔ تو ایسے میں اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دلجوئی کیسے کی ہے پھر، کہ ان کا نکاح آسمانوں پر پڑھا دیا، یہ نکاح زمین پہ ہوا ہی نہیں تھا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے تھے اور آگے ولیمہ ہوا تھا، تو ہم نے اس کا نکاح آپ سے کر دیا تاکہ مومنوں کے لیے اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح میں کوئی حرج نہ رہے جب وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر لیں، اور اللہ کا حکم تو پورا ہو کر ہی رہتا ہے، اور نبی کے لیے اس بات میں کوئی حرج نہیں جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دی۔ جو لوگ یعنی انبیاء پہلے گزر چکے ہیں ان میں بھی اللہ کا یہی طریقہ رہا ہے، اور اللہ کا حکم ایک طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے۔ وہ انبیاء جو اللہ کے پیغام پہنچاتے تھے اور اس سے ڈرتے تھے اور اس کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اور اللہ حساب لینے والا کافی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے۔ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم فائنل رسالت ہے، اس کے بعد کوئی رسول یا کوئی نبی نہیں آنا، اور ان پر ایمان لائے بغیر نجات بھی نہیں ہے، اور اللہ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میری امت میں 30 کذاب ہوں گے جن میں ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، اور میں خاتم النبیین ہوں، اور میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور ختم نبوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فائنل نبی ہونے کے حوالے سے بہت سی اور بھی احادیث موجود ہیں۔ اے ایمان والو، تم اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور تم صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ مفردون سبقت لے گئے، تو لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مفردون کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے، اور زبان جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے تر رکھنی چاہیے، اور مختلف اذکار میں سے کوئی نہ کوئی ذکر کرتے رہنا چاہیے، اور استغفر اللہ و اتوب الیہ اس کو اپنی زبان کے اوپر چڑھا لینا چاہیے۔ وہی ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے، اور اس کے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لائے، اور اللہ مومنوں پر بہت رحم کرنے والا ہے۔ تسبیحات میں سے ایک تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ہر اس چیز سے بہتر ہے کہ جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ اسی طرح سے سبحان اللہ و بحمدہ جو شخص صبح و شام 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، قیامت کے دن کوئی بھی اس سے زیادہ افضل عمل نہیں لا سکتا سوائے اس کے جو اس کے برابر یا اس سے زیادہ بڑھا کر یہی کلمہ پڑھ کے لائے۔ جس دن وہ اللہ سے ملیں گے تو ان کے لیے دعا ہوگی سلام، اور اللہ نے ان کے لیے عزت والا اجر تیار کیا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف دعوت دینے والا اور روشن چراغ۔ چراغ سے کیا ہوتا ہے؟ اندھیرے دور ہو جاتے ہیں۔ سورج کا ہماری زندگیوں میں کیا رول ہے؟ سورج نہ ہو تو لائف ایگزسٹ ہی نہیں ہو سکتی۔ سورج ہی کے گرد سارے پلینٹس گھومتے ہیں، سورج ہی بے نور ہوگا تو قیامت آئے گی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟
सिराजम मुनीरा, रोशन चराग, रोशन सूरज है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी ज़िंदगियों का। और मोमिनों को इस बात की बिशारत दे दीजिए कि बेशक उनके लिए अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा फजल है। और काफिरों और मुनाफिकों की इताअत न कीजिए और उनकी ईज़ा रसानी नज़रअंदाज कर दीजिए और अल्लाह पर तवक्कुल कीजिए और अल्लाह का अरसाज काफ़ी है। ए ईमान वालो, जब तुम मोमिन औरतों से निकाह करो फिर उन्हें छूने से पहले उनको तलाक दे दो तो तुम्हारे लिए उन पर कोई इद्दत नहीं कि तुम इस इद्दत को शुमार करो, लिहाजा तुम उन्हें कुछ दे दिलाकर निहायत अच्छे तरीके से रुखसत कर दो। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक हमने आपके लिए आपकी वो बीवियां हलाल कर दी हैं जिनके महर आपने अदा कर दिए, और वो कनीज़ें भी जो आपकी मिल्कियत ठहरी, उन कनीज़ों में से जो अल्लाह ने आपको गनीमत में दी, और आपके चचा की बेटियां और फुफियों की बेटियां और आपके मामुओं की बेटियां और आपकी खालाओं की बेटियां जिन्होंने आपके साथ हिजरत की, और वो मोमिन औरत भी अगर वो अपने आप को नबी के लिए हिबा कर दे, वक्फ कर दे, अगर नबी ये इरादा करे कि उसे अपने निकाह में ले आए, जबकि ये इजाज़त दूसरे मुसलमानों के सिवा ख़ास आपके लिए है। हम खूब जानते हैं जो कुछ हमने उन मोमिनों पर उनकी बीवियों और उनकी लौंडियों के बारे में फ़र्ज़ किया है। आपके लिए अजवाज की ये हिल्लत इसलिए है कि आप पर कोई तंगी ना रहे। बहुत मुआवनत की उम्महातुल मोमिनीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन में, और यही मेन वजह थी ताद्दुद अजवाज की। और अल्लाह बहुत बख्शने वाला, निहायत रहम करने वाला है। आप अपनी बीवियों में से जिसे चाहें अपने से अलग रखें और जिसे चाहें अपने पास जगह दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बारी बनाना फ़र्ज़ नहीं था, लेकिन फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर वक्त तक बारियां जो हैं वो निभाई हैं। यहाँ तक कि आप बीमार हुए तो फिर आप पूछते थे कि कल मेरी बारी किधर है, और फिर सबको समझ आ गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सईदा आयशा के हुजरे में जाना चाहते हैं, तो सब ने अपनी बारियां हिबा की, और सईदा आयशा के हुजरे में ही फिर सईदा आयशा की बारी वाले दिन सईदा आयशा के सीने पर आपका सर, और वो आपको लेके जैसे गोद में ऐसे उठा के बैठी हुई थी, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दम मुसाफिर हुआ और आप दुनिया से तशरीफ़ ले गए। सुभान अल्लाह। बीवियों को एलिवेट करना और बीवियों से मोहब्बत करना भी कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखे। इतना ऑनर, इतनी इज्जत, कितना कॉन्फिडेंस मिल जाता है एक लड़की को कि जिसको ये पता हो कि मेरा शौहर मेरी इज्जत करता है, मेरा शौहर मुझसे मोहब्बत करता है, मेरी इज्जत करता है, मेरी फीलिंग्स का एहसास करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सईदा आयशा से फरमाया था कि आयशा, तुम मुझसे नाराज़ होती हो तो मुझे पता चल जाता है। तो आयशा ने पूछा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कि वो कैसे? तो आपने फरमाया कि जब तुम नाराज़ होती हो तो तुम कहती हो इब्राहीम के रब की कसम, और जब तुम मुझसे नाराज़ नहीं होती तो तुम कहती हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की कसम। तो सईदा आयशा उठी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पर बुस्सा दिया और अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, मैं सिर्फ आपका नाम लेना छोड़ती हूँ, यानी इससे ज़्यादा मेरी कोई नाराज़गी नहीं होती। हस्बैंड वाइफ आपस में कुछ ना कुछ फिर ऐसा भी चल जाता था ना कि किसी बात पे कोई बीवी अपनी नाराज़गी भी शो कर लिया करती थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की भी इजाज़त दे रखी थी। सुभान अल्लाह। आप अपनी बीवियों में से जिसे चाहें अपने से अलग रखें और जिसे चाहें अपने पास जगह दें, और जिन्हें आपने अलग रखा उनमें से जिसे भी आप अपने पास रखना चाहें तो भी आप पर कोई गुनाह नहीं। ये इख्तियार इस बात के ज़्यादा करीब है कि उनकी आंखें ठंडी हों और वो गमगीन ना हो, और जो कुछ भी आप उन्हें दें वो सब उस पर राज़ी हों। और अल्लाह जानता है जो कुछ तुम्हारे दिलों में है, और अल्लाह खूब जानने वाला, निहायत हिल्म वाला है। और उनके बाद आपके लिए और औरतें हलाल नहीं। ये वो औरतें हैं जिनको अल्लाह ने इख्तियार दिया कुरान में कि अगर नबी के साथ रहना है तो ऐसे ही रहना है, इसी भूख में रहना है, इसी गुर्बत में रहना है, और अगर नहीं रहना चाहती, दुनिया चाहती हो, तो ठीक है, नबी तुम्हें कुछ दे दिलाकर रुखसत कर देते हैं। फिर इन खवातीन ने अल्लाह और उसका रसूल इख्तियार किए हैं, तो अब आप और मज़ीद शादी नहीं कर सकते। ठीक है। लास्ट निकाह जो किया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो सैयदा मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा से किया था। और ना ये जायज़ है कि आप इन मौजूदा बीवियों की जगह और बीवियां बदल लें, अगरचे उनका हुस्न आपको अच्छा लगे, सिवाय उन लौंडियों के जो आपकी मिल्कियत ठहरी, और अल्लाह हर चीज़ पर खूब निगहबान है। ए ईमान वालो, तुम नबी के घर में दाखिल ना हुआ करो इल्ला ये कि तुम्हें खाने के लिए इजाज़त दी जाए, ना ये कि वहाँ जाकर खाना पकने का इंतज़ार करते रहो।
لیکن جب تمہیں دعوت دی جائے تب تم داخل ہو جاؤ، پھر جب تم کھانا کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ اور وہیں باتوں میں نہ لگے رہو۔ یہ کھانا کھانے کا یا کھانے پر جانے کا ایک ایٹیکیٹ ہے۔ ایک تو یہ کہ عین اس وقت پہ نہ پہنچ جائیں کہ جس وقت کوئی کھانا کھا رہا ہو یا اس کے عین کھانے کا وقت ہو، تو بن بلائے عین اس وقت نہ پہنچ جائیں، بلانے پر جائیں، اور بلانے پر جانے کے بعد اگر جب آپ کھانا کھا لیں تو پھر آپ گھر آ جائیں، الا یہ کہ آپ کا جو میزبان ہے وہ چاہتا ہے کہ آپ بیٹھیں، تو اگر بے تکلفی ہے اس طرح کی تو پھر آپ بیٹھیں، ورنہ بلا وجہ تنگ نہیں کرنا اپنے میزبان کو۔ بلا شبہ تمہاری یہ روش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی ہے، چنانچہ وہ تم سے شرماتے ہیں۔ سیدہ زینب کے ولیمے والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سب کھانا بھی کھا لیا سب نے، اور یہ سب سے لیوش ولیمہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بیٹھے وہیں پہ باتیں کرنے لگ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے گھر کا چکر لگایا، آپ واپس تشریف لائے تو وہ لوگ ابھی تک وہیں تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیات نازل فرمائی، اور اللہ حق بات سے نہیں شرماتا، اور جب تم ان ازواج نبی سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ اس حکم کے بارے میں بھی ہے کہ یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خواہش پر نازل ہوا۔ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ کے پاس اچھے برے ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، کاش آپ امہات المومنین کو پردے کا حکم دیں تو کیا ہی اچھا ہو۔ اور پھر یہ حکم جو ہے یہ نازل ہوا، اس کو بھی موافقات عمر بھی کہا جاتا ہے۔ تو ایک تو حجاب کا حکم ہے نا، کہ آپ اپنا، جیسے سورہ نور میں ہم نے پڑھا کہ اپنا سینہ جو ہے وہ کور کر کے رکھیں، پھر اسی طرح سے ایک جلباب کا حکم جو ابھی ہمیں سورۃ الاحزاب میں ہم دیکھیں گے کہ اوپر بڑی چادر ہو۔ یہ تو ایک عام مومن عورت کا ہے نا۔ امہات المومنین کے لیے ایک تیسرا لیول بھی تھا، اور وہ تھا کہ ان کے ارد گرد کی سپیس جو ہے وہ بھی انکلوزڈ ہوتی تھی، وہ ایک ارد گرد یعنی کسی آمنے سامنے وہ کسی مرد سے بات نہیں کریں گی، وہ من ورائی حجاب کریں گی، کسی چیز کے پیچھے سے کریں گی۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن مالک جو کہ آپ کے خدمت گزار تھے، ان کو پردے کے بغیر اندر آنے سے روک دیا۔ پردہ جو ہے یہ بڑے شیطانی وسوسوں سے بچنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اس سے دلوں کی پاکیزگی رہتی ہے، اور یہ ایک ڈیٹرنٹ ہے، یہ ایک سد ذریعہ ہے جو کہ بہت ضروری ہے، جو ان دروازوں کو بند کرتا ہے کہ جو زنا کی طرف اور معاشرے میں اس طرح کی جو بے سکونی ہے، جو اس طرح سے آتی ہے کہ مرد اور عورتوں کا اکٹھا اختلاط اور بے پردگی اور گپ شپ اور دوستیاں اور باتیں اور فزیکل ٹچ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ جب ہوتی ہیں نا تو معاشرے میں بہت ایک بے سکونی پھیلتی ہے۔ ایک ہسبینڈ جو ہے وہ دوسری عورتوں کے ساتھ ہنس ہنس کے باتیں کرتا ہے تو وہ بیوی تو بے سکون ہوتی ہے نا۔ یہ بات تمہارے لیے دلوں اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزہ تر ہے، اور تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو ایذا دو، اور نہ ہی یہ جائز ہے کہ تم اس کی وفات کے بعد کبھی بھی اس کی بیویوں سے نکاح کرو، وہ مائیں بنا دی گئی ہیں، ان سے اب نکاح نہیں کر سکتا کوئی۔ بے شک تمہارا یہ فعل اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے، اور اگر کوئی یہ خواہش رکھتا ہے دل میں تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کو پتہ ہے۔ اگر تم کوئی چیز ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ تو بلا شبہ اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ عورتوں پر اپنے باپوں اور اپنے بیٹوں اور اپنے بھائیوں اور اپنے بھتیجوں اور اپنے بھانجوں اور اپنی عورتوں اور اپنی ملکیت میں آنے والوں یعنی لونڈی غلاموں کے سامنے آنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اے عورتوں تم اللہ سے ڈرتی رہو، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، بلا شبہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی اس پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ اس آیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا پتہ چلتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے مقرب فرشتوں کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں، اور فرشتے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور کرنے کا کام کیا ہے کہ ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام
بھیجنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری امت میں سے مجھ پر اخلاص دل سے ایک دفعہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس پر 10 رحمتیں بھیجے گا اور اس کی وجہ سے اس کے 10 درجات بلند کرے گا اور اس کی جگہ 10 نیکیاں لکھے گا اور اس کے 10 گناہ معاف فرمائے گا۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا گیا ہو اور وہ مجھ پر درود بھیجنا بھول جائے تو اس نے جنت کا راستہ خطا کر دیا، اور اگر کوئی جان بوجھ کر نہیں پڑتا تو اس کے لیے تو بد دعا ہے کہ اس کی ناک خاک آلود ہو۔ درود شریف آپ وضو کے بغیر، لیٹے، چلتے پھرتے، کھانا بناتے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور اسی طرح سے ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ درود بھیجنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ساری دعاؤں سے کافی ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ساری دعاؤں کے لیے کافی ہو جاتا ہے، ہر دعا قبول ہوتی ہے انشاءاللہ درود پڑھنے سے۔ بلا شبہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، اللہ نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی ہے اور ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچانے کا معنی کیا ہے؟ مثلاً یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبان درازی، الزام تراشی، پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کو ایذا پہنچانے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ اللہ نے اولاد بنا رکھی ہے۔ پھر اسی طرح سے اللہ اور اس کے رسول کے تمام جو بڑے بڑے نافرمانی کے کام ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں۔ کسی کو بھی تکلیف دینا جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ جنات کو بھی اذیت دینے سے منع فرمایا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پتھر سے استنجا کرو، ہڈی سے نہیں، کیونکہ ہڈی جو ہے وہ جنوں کی خوراک ہے۔ راستے سے ایذا دینے والے، کانٹے اور جھاڑیاں ہٹا دینے والے کے لیے بھی جنت ہے، اور کہاں یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دی جائے۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایذا پہنچائیں جبکہ انہوں نے کوئی جرم نہ کیا ہو تو یقیناً ان لوگوں نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھایا۔ یا ایھا الذین آمنوا قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں۔ یہ ہے گھر سے باہر نکلتے وقت کا ڈیکورم ایک عورت کا، کہ وہ ایک تو ہے نا گھر میں جو آپ نے کوئی کپڑے پہن رکھے ہیں اسی کا دوپٹہ آپ نے اپنے سر پہ لیا ہے یا چیسٹ پہ ڈالا ہوا ہے، لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ ایک بڑی چادر، جلباب، وہ چادر جو آپ کو سر سے لے کے گھٹنوں تک تقریباً ڈھانک لے۔ یہ بات اس کے زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں کہ یہ مسلمان عورت ہے، یہ نو نان سینس ہے، اس کا کسی کے ساتھ کوئی فرینکنس اور کوئی نہیں، یہ کسی کی طرف بھی مائل ہونے والی عورت، اور انہیں ایذا نہ پہنچائی جائے، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اگر منافقین اور جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے اور مدینے میں جھوٹی افواہیں اڑانے والے باز نہ آئے تو ہم ضرور آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے، پھر وہ آپ کے پاس اس میں یعنی مدینہ میں تھوڑی مدت ہی رہ سکیں گے۔ وہ دھتکارے ہوئے ہیں، جہاں بھی وہ پائے جائیں پکڑ لیے جائیں گے اور بری طرح قتل کر دیے جائیں گے۔ جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان میں بھی اللہ کا یہی طریقہ رہا ہے، اور آپ اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو بس اللہ ہی کے پاس ہے، آپ کو کیا خبر، شاید قیامت قریب ہی آ لگی ہو۔ بلا شبہ اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے خوب بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، وہ اس میں ہمیشہ ابد تک رہیں گے، وہ اپنا کوئی دوست اور کوئی مددگار اس میں نہ پائیں گے۔ جس دن آگ میں ان کے چہرے الٹ پلٹ کیے جائیں گے، سبحان اللہ، جیسے باربیکیو کو الٹ پلٹ کیا جاتا ہے، تو وہ کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور ہم نے رسول کی اطاعت کی ہوتی، اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب، بے شک ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی تو انہوں نے ہمیں سیدھی راہ سے بھٹکا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے علاوہ میری امت کے لیے زیادہ خوفناک گمراہ کرنے والے امام ہیں، وہ لیڈرز جو مس لیڈ کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب، اس سے مراد نیسیسریلی کوئی مسجد کے امام نہیں ہیں، وہ بڑے نیک لوگ بھی ہو سکتے ہیں،
لیکن وہ لیڈرز کہ جن کے لوگ پیچھے چلتے ہیں اور وہ پھر لوگوں کو گمراہ کریں تو وہ دجال سے بھی زیادہ خوفناک ہیں، یا دجال کی طرح کے خوفناک ہیں۔ اے ہمارے رب ان کو 2 گنا عذاب دے اور ان پر بڑی سخت اور زیادہ لعنت کر۔ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایذا دی تھی۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑی ایذائیں دی، بات بات پہ اعتراض ہوتا تھا انہیں، بات بات پہ سوال کر کر کے کئی دفعہ انسان سوچتا ہے کہ اللہ کے وہ برگزیدہ پیغمبر کتنے انوئے ہوتے ہوں گے دل میں، اور پھر اس کے باوجود وہ اپنی قوم کو ساتھ لیے لیے پھرتے رہے۔ پھر اللہ نے اسے اس جھوٹی بات سے بری کر دیا جو انہوں نے کہی تھی۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف ایک غلط بات منسوب کر رکھی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام انتہائی حیادار تھے اور اپنے جسم کو پوری طرح ڈھانپتے تھے، اور اس شرم و حیا کی وجہ سے بنی اسرائیل میں سے کوئی ان کا جسم نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تو بعض اس بنی اسرائیل کے لوگ جو ہے نا، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو اتنا جو پردہ ہے اور بدن کو اتنا زیادہ ڈھانپ کے رکھنا جو ہے، یہ ضرور کسی عیب کی وجہ سے ہے، کوئی بیماری ہے، جیسے وہ برس کی بیماری ہوتی ہے نا، تو اس کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اب اللہ نے چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی یہ بے عیبی کھل جائے اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ موسیٰ علیہ السلام بالکل بھی برس نہیں ہے ان کو، اور وہ حیا کی وجہ سے اتنے کپڑے پہن کے رکھتے ہیں۔ تو ایک روز تنہائی میں اپنے کپڑے اتار کر پتھر پہ رکھ کے نہانا شروع کیا، تو نہا چکے اور کپڑے لینے بڑھے تو پتھر کپڑے لے کر بھاگ نکلا۔ اللہ کا اس کو حکم ہوا، موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا لے کر پتھر کے پیچھے دوڑے، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے ایک گروہ تک جا پہنچے، تو جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا جو عریاں جسم انتہائی خوبصورت اور بے عیب دیکھا، اس طرح اللہ نے آپ کو ان لوگوں کے لگائے جانے والے الزام سے بری فرما دیا۔ اسی موقع پر پتھر ٹھہر گیا، آپ نے اپنے کپڑے پہنے اور پتھر کو اپنے عصا سے مارنے لگے، جس کے چند نشان پتھر میں اب بھی موجود ہیں، اور وہ اللہ کے نزدیک بڑے رتبے والا تھا۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، وجیح تھے۔ وجیح کہتے ہیں ایک ایسے باوقار انسان کو جس کو منہ در منہ تانا نہ دیا جا سکے، اور وہ اللہ کے نزدیک بڑے رتبے والا تھا۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی سچی بات کہا کرو۔ سچ بولنا ایک مومن کا شعار ہے۔ مومن جو ہے وہ جھوٹا اور خائن نہیں ہوتا۔ ابن عباس کہتے ہیں اللہ درست بات کرنے کی وجہ سے تمہاری نیکیاں قبول کرے گا۔ مقاتل کہتے ہیں درست بات کرنے سے اللہ تمہارے اعمال کو پاک کرے گا، وہ تمہارے عمل درست کر دے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو یقیناً اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ بلا شبہ ہم نے اپنی امانت آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی، تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور وہ اس سے ڈر گئے، اور وہ امانت انسان نے اٹھا لی، یقیناً وہ بڑا ظالم اور بہت جاہل ہے۔ ہم نے یہ امانت اس لیے اٹھوائی کہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے۔ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں پر رحم فرمائے، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انشاءاللہ آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔